السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ایک کمپلیٹ ناول ہے اور شروع کرتے ہیں۔ آئی ہوپ سو آپ کو اچھا لگے گا۔ میں نے پہلے ریڈ نہیں کیا، یہ آپ کے ساتھ ہی ریڈ کر رہی ہوں، تو چلیں دیکھتے ہیں کہ کیسا ہوگا۔ اف اللہ، یہ کتنا چاند کب نظر آئے گا؟ ایڑیوں کا بال اٹھتے چاندنی نے آسمان پر نظریں گھماتے چاند کو ڈھونڈا، مگر چاند کا تو نام و نشان نہیں تھا۔ اف، وہ اور اس کی جلد بازی۔ یہ رہا تمہارا چاند، ایک دم سے اس کے سامنے آتے ولی نے دانت دکھائے۔ کدھر؟ ادھر ادھر نظریں گھماتے وہ ادھر ادھر نظریں گھماتے وہ خوشی سے چیک کی، مگر اس کا اشارہ اپنی طرف دیکھ اس کا منہ کھلا۔ تم جیسا چاند مجھے نہیں چاہیے، اب بکواس بند کرو۔ اس نے بوڑھی آنکھوں سے اسے گھوردے پھاڑکانے والے لہجے میں بولا تو وہ منہ بنا گیا۔ مر جاؤ تم۔ او بھائی بھائی، اسے گھورتے وہ غصے سے بولا کہ چاندنی نے آنکھیں گھماتے سامنے والی چھت پر دیکھا تو وہیں ساکت ہوگی۔ سنہرے آسمان پر ہلکی سرخ روشنی بکھر رہی تھی، کالی، سرخ اور آسمانی رنگ کی لہروں میں باریک سا چاند جگمگا رہا تھا، مگر اس کی نظریں تو کہیں اور جا ٹکی تھیں۔ چھت پر کھڑا وہ خوبرو سا شخص، ہاں وہ ارسل علی تھا۔ اوئے دعا کر، ولی نے اسے کونی ماری تو وہ چاند پر نظریں ٹکائے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے کچھ مانگ رہی تھی۔ دعا مانگ کر وہ ہاتھ چہرے پر پھیرتی کہ اس کی نظریں بے اختیار فون پر بات کرتے ارسل علی پر پڑی۔ بے اختیاری میں ہی اس کے لب ہولے سے ہلے اور جامد پڑ گئے۔ اس کی بری آنکھیں ایک دم پھیلی۔ وہ کیا مانگ چکی تھی؟ ہاں جی، آپ کو بھی چاند مبارک کشف۔ کسی کی گہری نظریں خود پر محسوس کرتے وہ فون کان سے لگائے پلٹا کہ سامنے اپنی تایا زاد کزن کو دیکھا۔ دور سے بھی اس کی بری پھیلی آنکھیں دیکھ وہ مدھم سا مسکرا کر سر ہلانے لگا کہ ہاتھ چہرے پر پھیرتے ہوئے بکھلا کر نیچے بھاگی۔ ہاں، یہ کیا چکر ہے؟ ولی نے چاندنی کی حیرت اور دوسری طرف ارسل علی کی مسکراہٹ کا کوئی اور ہی معنی اخذ کر چکا تھا۔ رمضان مبارک کا چاند مبارک، تائی جان۔ کچن میں کام کرتی سائمہ بیگم گلے میں جھولتے وہ ان کے گال چومتی چاہ گی تو وہ مسکرائی۔ خیر مبارک میرا چندہ۔ اس کی طرف مڑتے اس کی پیشانی کو لبوں سے چھو کر وہ مسکراتے ہوئے اسے خود میں بھیج گئی۔ رمضان المبارک کا چاند مبارک بابا جانی، ماما جانی۔ باری باری سب کے پیار لیتے وہ سیڑھیاں چڑھنے لگی، مگر سیڑھیاں اترتے ارسل علی کو دیکھ چاندنی جمشید ناک منہ چڑھاتی رکی۔ رمضان کا چاند مبارک ارسل، وہ خود سے 10 سال بڑے کزن کو کہتے اوپر کو بھاگی، جبکہ وہ اس کے بھاگنے پر مسکرا کر سر جھٹک گیا۔ جنگلی بلّا، جانے کیا سمجھتا خود کو، بھلا کیا ضرورت تھی اوپر کھڑے ہونے کی؟ ایویں خود کو چاند سمجھ رہا تھا۔ پنجرے میں بیٹھے آسٹریلین طوطے کو دیکھتے وہ منہ پھلا کر بولی تو وہ سمجھتے سر ہلا گیا۔ تمہیں کس نے کہا اتنے غور سے اس کو دیکھو؟ اور باریک سی آواز وہ سر ترچھا کر کے ایک آنکھ سے اسے دیکھتے سوال گو ہوا۔ تو وہ بخلاہٹ کا شکار ہوئی۔ میں اسے کیوں دیکھوں گی؟ بس ایسے ہی نظر پڑ گئی، بخلا کر کہتے وہ ایک دم سیدھی ہوئی۔ ہاں، اسے غور سے ہی دیکھا تم نے، اس لیے تو وہ تمہیں چاند جیسا لگا۔ شیرو نے چونچ کو پروں میں گھساتے کہا تو چاندنی اس کے پکے انداز پر حیرانی سے اسے دیکھتی رہی، پھر ہنسنے لگی، جبکہ شیرو حیرانی سے ٹکر ٹکر اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا وہ پاگل ہو گئی تھی؟ ادھر ادھر دیکھتے وہ جیسے پرسوچ نظریں پھر سے اس پر ٹکا گیا، جو اب ہنسنے کے سبب آنکھوں میں آئی نمی کو انگلی کے پور سے صاف کر رہی تھی۔ شیرو، کچھ راز جو اپنے تک ہوں تو محفوظ ہوتے ہیں۔ وہ ایک دم سنجیدگی سے گویا ہوئی، مگر اس کی آنکھیں شدت ضبط سے لال ہو رہی تھیں۔ چاندنی، محبت کرتی ہو؟ وہ جب اس کی بات سمجھ گیا تو چاندنی نے بنا کچھ کہے اسے دیکھا۔ شیرو، کیا تمہیں راز رکھنے آتے ہیں؟ جنت کے پتے ناول کا اثر تھا کہ وہ اس سے وہی پوچھ بیٹھی۔ وہ ناسمجھی سے سر دائیں بائیں ہلاتے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا بولا؟ دوبارہ بولنا۔ 2 منٹ کی خاموشی کے بعد وہ خاموشی سے اکتا گیا تو جھٹ سے سوال کرنے لگا، اگر میں تمہیں اپنے دل کی بات بتاؤں تو وہ تم کسی کو نہیں بتاؤ گے؟ بس ہاں لفظوں میں پوچھنے لگی تو وہ سر اس بات میں ہلا گیا۔ تمہارا راز میرا راز، میری جان۔ باریک سی رومانٹک آواز، وہ ہنس پڑی۔ ہاں، ان کا خیر رومانٹک بھی ہوتا تھا۔ اسے لگا جیسے وہ اس کی ہنسی پر خوش ہو چلا ہو۔ اسلام آباد کے خوبصورت سے شہر میں نصب ایک خوبصورت سی حویلی بنائی گئی تھی، جس کے درمیان ایک بڑی سی مضبوط دیوار تھی، مگر ایک دیوار کے اندر ایک دروازہ تھا جو ان کے گھر کو جوڑے رکھتا تھا۔ کوئی بھی کسی وقت آ جا سکتا تھا۔ اس حویلی میں 2 فیملیز رہتی تھیں، جمشید احمد اور علی احمد۔ جمشید احمد جو اپنے گھر کے پہلے چراغ تھے، ان کی شادی ان کی کلاس فیلو سے پسند کی ہوئی تھی۔ 2 سال بعد علی احمد نے بھی احمد صاحب کی پسند کی گئی لڑکی سے شادی کر لی تھی۔ 1 سال بعد ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک نعمت ارسل علی سے نوازا تھا، جبکہ 5 سال بعد ولی ارسل علی کا چھوٹا بھائی پیدا ہوا تھا۔ اس کے 5 سال بعد جمشید احمد کو رحمت دی تھی، جس کا نام احمد صاحب نے چاندنی جمشید رکھا تھا۔ احمد صاحب کی دلی خواہش پر ارسل اور چاندنی کا نکاح ہو چکا تھا۔
جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے انہیں ایک دن یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ان کا نکاح ہو چکا، مگر کسی کے ساتھ یہ وہ دونوں ہی نہیں جانتے تھے، اور یہی بات جو دونوں کو کبھی بے چین کر دیتی تو کبھی بہت خوش۔ ولی اٹھو، سحری کا ٹائم ہو رہا ہے۔ ولی اسے جھنجھوڑتے وہ مسلسل اسے آوازیں دے رہی تھی، مگر وہ تھا کہ ڈھیٹ بنا بے ہوش ہوا پڑا تھا۔ رات کو سبھی مرد حضرات نماز تراویح کے بعد گھر لوٹے اور کچھ دیر باتوں کے بعد سونے کے لیے چلے گئے تھے۔ کل روزہ رکھوں گا چندہ، ابھی سونے دو۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے التجائیہ لہجے میں بولا تو چاندنی نے سر پر اوڑھے دوپٹے کو ویک کر کے پن کرتے اسے دیکھا۔ تم روزہ کھاؤ گے؟ اس کی بات پر ولی کے ساتھ کھڑکے کے پاس سے گزرتا وجود بھی ٹھہرا۔ چاندنی نے حیرانی سے پوچھا۔ گلابی چہرہ، بھوری پھیلی آنکھیں، وہ بہت حسین تھی۔ کھڑکی کے پاس کھڑا وجود اسے ناسمجھی سے تاک رہا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ولی نے ناسمجھی سے پوچھا تو وہ اس کی پائنے کے پاس بیٹھی۔ تم نے کہا تم روزہ چھوڑو گے، مطلب تم روزہ کھاؤ گے، اور جو اللہ کے احکام کی تعمیل کرنے والے اور اللہ سے عشق رکھنے والے ہوتے ہیں نا، وہ رمضان کے روزے کھاتے نہیں، کبھی بھی نہیں، کسی صورت میں بھی نہیں، کیونکہ وہ اللہ کے احکامات سے اپنے آپ کو آزاد نہیں سمجھتے اور سب کچھ میسر ہونے کے باوجود خوف الہی کی وجہ سے اللہ کے احکام کی تکمیل کرتے ہیں۔ اس نے وضاحت دیتے اسے دیکھا جو اب کچھ شرمندہ سا تھا۔ کیا تمہیں خوف الہی نہیں ہے ولی؟ بہت سادہ سا لہجہ تھا، شرارتیں اپنی جگہ، مگر وہ سمجھدار بھی بہت تھی۔ یہ بات آج ارسل علی کو سمجھ آیا تھا۔ سب گھر والے اس کی شرارتوں کے باوجود اس سے اتنی محبت کیوں کرتے۔ میں 5 منٹ میں آیا چاندنی، ولی نے سارے اسباب میں لاتے جلدی سے کہا تو چاندنی نے ہلکی مگر دلکش مسکراہٹ سے اسے دیکھا اور آنکھوں میں اسے سراتی باہر کو بڑھی۔ میں آپ کو ہی بلانے آ رہی تھی، لیکن کیا آپ ہماری باتیں سن رہے تھے؟ وہ سوالیہ نظروں سے اسے گھورنے لگی، جیسے ساری سمجھدار وہ اندر ہی کمرے میں چھوڑ کر آئی تھی۔ نہیں، اب چلو، مجھے روزہ بھی رکھنا ہے۔ وہ اس کے پاس سے گزرتے ڈائننگ ہال کی طرف بڑھا تو وہ اس کے پیچھے بولی، ارے کوئی مجھ سے بھی پوچھ لو، غریبوں کی تو قدر نہیں ہے، میرا روزہ چھوٹ جائے گا۔ دایاں پار پھیلا کر سر کو چھوتے وہ نفی میں سارے لاتے افسوس سے بول رہا تھا، ارے رحمہ بیگم، دے دیں اسے کچھ کھانے کو، ورنہ اس نے ہمارا دماغ کھا جانا ہے۔ جمشید صاحب نے شیرو کو سنانے کو کچن سے نکلتی رحمہ بیگم سے کہا، جو اس کی چوری والی کٹوری اس کے سامنے ڈائننگ ٹیبل پر رکھی، بڑے میاں آپ فارغ اوقات میں ہمارا ہی سر کھاتے ہیں، اب کچھ لینا ہے تو دینا بھی پڑے گا نا۔ ارسل علی کی بات دہراتے وہ اپنی پسندیدہ چوری کھانے لگا۔ سب اس کی بات پر مسکراہٹ دبائے بیٹھے تھے۔ ولی کے آتے ہی سب نے ایک ساتھ سحری کھانا شروع کی تھی کہ مولوی صاحب نے اعلان کر دیا کہ 5 منٹ رہتے ہیں۔ وہ سبھی پانی پینے لگے، لیکن ولی صاحب تو جیسے اپنے اندر موجود ٹینک کو پانی سے بھرے تھے۔ روزے شروع ہو چکے تھے، وہ سبھی عبادت میں مشغول تھے کہ ہاتھوں مجبور ہو کر وہ اپنی ماں کے پاس آئی تھی۔ امی وہ رحمہ بیگم کے کمرے میں آئی، جو قرآن کو غلاف میں لپیٹ کر اوپر رکھ رہی تھی۔ اس کے بلانے پر مسکراتی اسے بیڈ پر بیٹھنے کا اشارہ کرتی اس کے پاس آئی۔ پریشان ہو اس کے جہاز سے نکلتے بالوں کو اندر کی طرف کرتے ہوئے اس کے بے چین چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اسبات میں سر لاتی ان کے گود میں سر رکھے لیٹ گئی۔ امی، اگر ہماری کسی نامحرم کی طرف نگاہ اٹھ جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ وہ ارسل کا تصور کرتی سوالیہ نظروں سے اس کے ان پر موجود چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ اگر غلطی سے اٹھ جائے تو نہیں، اور اگر جان بوجھ کر محرم کو دیکھا جائے تو روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی ہوئی شفقت بھرے لہجے میں بولی تو چاندنی نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ امی، مجھے نہیں پتا کیوں، لیکن میں جب بھی ارسل کو دیکھتی ہوں میرا دل بے قابو ہو جاتا ہے۔ نم آنکھوں سے انہیں دیکھتے وہ افسردہ لہجے میں گویا ہوئے تو رحمہ بیگم نے لب دبائے اسے دیکھا۔ معلوم ہے پاکیزہ عورتیں کون ہیں؟ پاکیزہ عورتیں وہ ہیں جن کے دل صرف اللہ کی محبت سے پر ہوتے ہیں، جو نامحرم کی دوستی اور پیار کو جوتی کی نوک پر بھی رکھنا نہیں چاہتی، جو اپنی خالص محبت صرف اور صرف اپنے محرم کے لیے بچا کر رکھتی ہیں۔ وہ سمجھانے والے لہجے میں بول رہی تھی۔ امی بھوری آنکھوں میں سرخ ڈورے واضح ہوئے، گلابی گالوں پر آنسو بکھرنے لگے تھے۔ اور آپ پریشان نہ ہوں چندہ، میں آپ سے بات کرنے کا موقع ڈھونڈ رہی تھی، لیکن وقت ہی نہیں ملا۔ سب بڑے چاہ رہے ہیں کہ رمضان مبارک کے بعد آپ کی اور ارسل کی شادی کر دی جائے۔ اس کے یوں صدمے سے اٹھ کر انہیں دیکھنے پر وہ سنجیدگی سے بولی، ارسل؟ اسے سمجھ نہیں آیا وہ خوش ہوتی یا غمزدہ۔ آنسو پیتے اس نے اپنی ماں کو دیکھا جو اب اس کے تاثرات جانچ رہی تھی۔ امی، آپ دیکھ لیں جو آپ کو مناسب لگے۔ اتنا کہتے وہ وہاں سے اٹھ کر باہر نکل گئی۔ وہ خوش تھی مگر بہت غمزدہ بھی تھی۔ اسے کل شام کا منظر نہیں بھولا تھا، ایک دن پہلے۔ چندہ جاؤ اور ارسل کو بلا لاؤ، افطار کا ٹائم ہونے والا ہے۔ سائمہ بیگم نے مصروف انداز میں کہتے اسے ارسل کے پاس بھیجا اور وہ سر پر دوپٹہ سیٹ کرتی اس کے روم کے باہر کھڑی سوچ رہی تھی کہ آواز دے یا دروازے پر دستک دے۔ ہاں، تم تو میری پہلی بیوی ہو، وہ جو آئے گی وہ دوسری ہوگی۔ دروازے کے پاس پہنچا ہاتھ اس کا جامد ہوا تھا۔ یہ آواز تو ارسل علی کی تھی۔ منہ پر ہاتھ رکھتے وہ پیچھے ہوئی۔ پہلی بیوی؟ وہ زیر لب بڑبڑائی، آنکھوں سے ایک آنسو بغاوت کرتے گال پر پھسلتے ٹھوڑی کے نیچے
نیچے دوپٹے میں جذب ہوا، اور وہ اور بھی بہت کچھ کہہ رہا تھا، مگر وہ تو کچھ سننے کے قابل نہیں تھی۔ یہ مجھے اتنی تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ شاید وہ اپنی منقوہ سے بے وفائی کر رہے ہیں، اسی لیے۔ ونڈو صاف کرتے ہوئے جلدی سے دروازے پر ونڈو صاف آنسو کیا الٹا سیدھا لکھا ہوا، اس لیے آنسو صاف کرتے ہوئے جلدی سے دروازے پر دستک دے گئی کہ پہلے ہی دروازہ کھلا تھا۔ جان بلا رہی ہیں، افطار کا ٹائم ہو چکا ہے، وہ چل رہا ہے۔ وہ جلدی سے کہتی جانے لگی کہ اس کی کلائی کسی نے گرفت نہ لی۔ تم روئی ہو؟ اس کی جھکی آنکھیں اور سرخ تمتماتے چہرے کو دیکھ وہ فکر مندی سے پوچھ رہا تھا۔ چاندنی نے نم مگر شکوہ کنہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ آپ اپنی پہلی بیوی کی فکر کریں، روٹھے لہجے میں کہتی وہ جھٹکے سے کلائی چھڑواتی نیچے بھاگی۔ ارسل نے ناسمجھی سے اسے دیکھا، پھر ابھی تھوڑی دیر پہلے کی گفتگو یاد کرتے اسے کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ سر جھٹکے وہ نیچے بڑھا۔ مرحبا۔ مغرب کی نماز کے بعد وہ بچے بڑے ساتھ بیٹھے باتوں میں مگن دیکھ کسی کی آواز پر سب کی نظریں لاؤنج میں داخل ہوتی لڑکی پر ٹکی۔ وائٹ جینز شرٹ پر گلے میں اسٹولر لیے، بلیک ہائی ہیلز پہنے، وہ کھلے بالوں سمیت وہاں موجود ہر شخص کے چہرے پر ناگواری پھیلا گئی سوائے ارسل علی کے۔ مرحبا، کیسی ہو؟ آؤ نا اندر آؤ۔ فوراً اسے اٹھتے ہوئے اس کی جانب بڑھا، اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے اسے صف پر بیٹھنے کا کہتے سب کی طرف متوجہ ہوا۔ السلام علیکم۔ چاندنی نے مسکرا کر سلام کیا تو وہ مسکرا کر سب کو ہائے کرنے لگی۔ اس نے سلام کا جواب دینا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا۔ بابا، یہ میری دوست ہے کشف انصاری، عید تک ہمارے ساتھ رہیں گی۔ کیونکہ ان کی فیملی آؤٹ آف کنٹری ہے تو اس لیے یہ گھر پر اکیلی تھی، میں نے سوچا انہیں ہماری طرف بلا لوں۔ وہ سب کو تفصیل سے بتاتے چاندنی کے ساتھ صف پر بیٹھا۔ باہر تو سبھی مسکرا رہے تھے، لیکن کشف کا رمضان المبارک میں بھی یہ حلیہ انہیں برا لگا تھا۔ انگریز کی اولاد ہے کیا؟ کب سے خاموش بیٹھے شیرو نے سوالیہ انداز میں ارسل علی سے پوچھا۔ باریک سی آواز پر کشف نے اس رنگ برنگے طوطے کو دیکھا تو ہاتھ ہلایا، جبکہ اس کی بات پر ارسل بوکھلایا۔ نہیں نہیں، مسلمان ہوں، وہ مسکرا کر بولی، ورنہ دل تو کہہ رہا تھا دو لگا دے، لیکن وہ بیچارہ معصوم پرندہ کہاں کچھ سمجھتا تھا۔ علی صاحب، آپ کا بیٹے کے حالات کچھ ٹھیک نظر نہیں آ رہے۔ وہ علی احمد کی طرف منہ کرتے دائیں بائیں گردن ہلاتے بولا تو ارسل نے اس کی طرف قدم بڑھائے، لیکن وہ پہلے ہی اڑ کر چاندنی کے کندھے پر جا بیٹھا۔ اس کو لے جاؤ چاندنی۔ ارسل نے غصے سے شیرو کو دیکھا تو وہ جیسے روٹھ گیا۔ ارسل، کیا ہو گیا؟ وہ ناسمجھ سا معصوم پرندہ ہے، سائمہ بیگم نے اسے ٹوکا تو وہ سر جھٹک گیا۔ وہ معصوم تھا تو پتہ نہیں چلا کسے کہتے ہیں۔ رات کے کھانے کے بعد عشاء کی نماز پڑھنے مرد حضرات تو مسجد کی اور چل دیے، جبکہ ساری خواتین گھر پر ہی نماز ادا کر رہی تھیں۔ کشف موبائل میں بزی تھی، بوریت محسوس کر وہ اوپر ٹیرس کی طرف بڑھی۔ بھابی جان! وہ ایک دم سے اس کے سامنے آیا۔ چاندنی نے چونک کر اسے دیکھا، جبکہ اس کے بھابی کہنے پر شرم سے سرخ ہوئی۔ ہائے ہائے، لڑکی تو شرما گئی۔ کون اسے مارتے ہوئے شریر ہوا تو چاندنی نے اسے گھورا۔ شکل دیکھی ہے؟ تمہارے بھائی کی وجہ سے شرم آ رہی ہے۔ ارسل سے سیدھا تمہارا بھائی ولی تو گرنے والا ہوا تھا۔ یہ ایک رات میں کایا کیسے پلٹ گئی؟ اس کے ارد گرد چکر لگاتے وہ پرسوچ نظریں اس پر گاڑے ہوئے تھا۔ یہ میری بیوی کے ارد گرد مچھر کیوں منڈلا رہے ہیں؟ اس کے کان پکڑ کر سائڈ پر کرتے وہ سوالیہ نظروں سے اسے گھورنے لگا۔ جب اس کا میری بیوی کہنا، چاندنی نے گھور کر اسے دیکھتے رخ موڑا۔ آپ کی کڑوی بیوی سے خون پینے آیا ہے جو یہ لوگوں کا چوستی ہے، ولی نے چاندنی کو گھورتے ارسل کو جواب دیا۔ زبان سنبھال کر بات کیا کرو ولی، بھابی ہے تمہاری۔ ارسل نے اسے گھورتے کہا تو وہ بھابی لفظ پر کڑوا سا منہ بنا گیا۔ سامنے کھڑی کشف محویت سے ارسل کو دیکھ رہی تھی کہ اس کی آنکھوں میں چھائی سرخی، کیا وہ اس کے شوہر سے محبت کرتی تھی؟ یہ سوچ ہی اسے مرچی لگا گئی تھی۔ ولی بازار لے چلو نا مجھے، کچھ سوچ کر اس نے ارسل سے بات کرتے ولی سے کہا، اور ارسل نے بھی چونک کر اسے دیکھا۔ چاندنی اس سے بھی تو کہہ سکتی تھی وہ اسے لے جاتا۔ ہاں ہاں، لے جانے کو تیار ہوں، لیکن اماں سے پرمیشن تم لوگی۔ وہ انگلی اٹھائے بولا تو ارسل نے اس کا ہاتھ نیچے کیا۔ تم رہو، میں لے چلتا ہوں۔ چلو چادر اوڑھ کر آؤ۔ وہ اس کے ساتھ کھڑے ہوتے اسے تنبیہ نظروں سے دیکھتا کہہ رہا تھا، جیسے وہ ان کہہ رہا ہو کہ تم نے جانا تو میرے ساتھ ہی ہے، لیکن چادر لے کر فوراً باہر آؤ۔ اسے گھور کر کہتے وہ باہر کو چل دیا۔ پیچھے وہ پاؤں پٹکتی چادر لینے بھاگی، ورنہ کوئی بعید نہیں تھا کہ وہ بندہ اس کی بے عزتی کروا دیتا۔ ٹھک ٹھک، دروازے پر دستک ہوئی تو پروں سے سر چھپائی بیٹھے شیرو نے سر نکال کر دروازے کو گھورا۔ گھر کا کوئی فرد ہوتا تو دروازہ دھکیل کر اوپر آ جاتا، کیونکہ چھت کے اوپر کی کنڈی نہیں تھی، بس اس کے آگے اینٹ رکھی گئی تھی۔ کون ہے؟ خفگی سے بھرپور لہجے میں باریک سی آواز گونجی۔ وہ جانتا تھا کون ہوگا۔ میں کشف ہوں، دروازے کے اس پار کھڑی کشف نے بتایا کہ وہ کشف ہے۔ کشف ہو تو میں کیا کروں؟ وہ جیسے لاپرواہ سا بنا۔ پرواہ کر کے بھی اس نے کون سا اس کشف سے شادی رچا لینی تھی؟ دروازہ کھولو، مجھے اوپر آنا ہے، وہ آہستہ آواز میں بولی، کیونکہ سبھی نماز پڑھ رہے تھے۔ وہ نہیں چاہتی تھی اس کی آواز سے کسی کی نماز میں خلل پڑے۔ جا، نہیں کھولتا کیا کرو گی؟ وہ تو جیسے ہتھے سے ہی اکھڑ گیا۔ اس کا منہ کھلا، سیریسلی؟ ایک چھوٹا سا طوطا اس کی انسلٹ کر رہا تھا۔
کھولو گے تو تمہیں چوری کھلاؤں گی، کشف لالچ دینے والے لہجے میں بولی، مگر سامنے سے جواب پا کر وہ پیر پٹکتے نیچے کو بڑھی۔ لالچی کشف ہمارا خاندان ایمانداروں کا ہے، وہ جیسے فخر سے بولا۔ یہ ساری باتیں ولی کی پڑھائی گئی تھی۔ بتاؤ کیا لینا ہے؟ شاپنگ مال کے سامنے گاڑی روکتے ہوئے اس کی طرف مڑا جو منہ پھلائے بیٹھی تھی۔ میں تو ویسے ہی کہہ رہی تھی کہ شاپنگ کرنی ہے۔ انگلیاں چٹکھاتے وہ چور نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی جو دھیمی مسکراہٹ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ چلو کوئی بات نہیں، اسی بہانے ہم دونوں اپنی عید کا جوڑا لے لیتے ہیں۔ وہ کہہ کر گاڑی سے اتر چکا تھا۔ چاندنی گاڑی سے اترنے لگی کہ اس کا اپنی طرف بڑھایا ہاتھ دیکھ ساکت ہوئی۔ آہستہ سے کپکپاتا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھتے وہ نیچے اتری تھی۔ جب تک نکاح کا نہیں معلوم تھا وہ بالکل اسے کزنوں جیسا ٹریٹ کرتی تھی، لیکن اب وہ دونوں ہی نکاح سے واقف تھے کیونکہ گھر میں شادی کی شاپنگ شروع ہو چکی تھی۔ مجھے بلیک کلر بہت پسند ہے، یوں سمجھ لو کہ مجھے عشق ہے بلیک کلر سے۔ اس کی طرف دیکھتے وہ آہستہ سے بولا تو چاندنی نے ناسمجھی سے اسے دیکھا کہ کیا وہ اسے کالے رنگ کے سوٹ میں دیکھنا چاہتا تھا۔ ہاں شاید۔ وہ سارا اس بات میں لاتی اپنے لیے ڈریسز دیکھنے لگی۔ کالا رنگ بھی کوئی پہنتا ہے؟ ایویں مجھے عشق ہے۔ وہ اکثر سفید رنگ کے کپڑے خریدا کرتی تھی، کالا کلر وہ کبھی کبھار ہی لیتی تھی، مگر آج اس کی فرمائش پر اس نے منہ بناتے اس کی ایکٹنگ کی۔ بہت مشکل سے اسے ایک میکسی پسند آئی جو فل وائٹ تھی، اس پر سفید کڑھائی کی گئی تھی جبکہ اس کے اوپر گولڈن نگ جگمگا رہے تھے۔ لگے پاؤں کو چھوتی میکسی اپنے ساتھ لگائے وہ سامنے کھڑے شیشے میں خود کو دیکھ رہی تھی کہ اپنے پیچھے کھڑے ارسل علی کو دیکھ وہ تھمی، پوری بھوری آنکھیں ان کالی آنکھوں سے الجھی۔ مجھے کالے رنگ سے عشق تھا مگر آج اس سفید رنگ کا دیوانہ ہو چکا ہوں۔ اس کے قریب آتے وہ اس کے کان کے پاس جھکا سرگوشی کر رہا تھا۔ چاندنی نے سرخ ہوتے نظریں جھکائیں اور میکسی کو کاؤنٹر پر رکھا تاکہ سیلز گرل اسے پیک کر دے۔ میں نے یہ لیا ہے دیکھو۔ اس کا دھیان اپنے لیے کے ڈریسز کی طرف کروایا تو چاندنی کی آنکھیں پھیلیں۔ وائٹ کلر کا غرارہ جس پر گولڈن کام کیا گیا تھا وہ اس قدر حسین تھا کہ ایک پل تو وہ اس کی خوبصورتی میں ہی کھو گئی۔ اچھا ہے نا؟ اسے یوں میویت سے دیکھتے پا کر وہ سوال گو ہوا۔ چاندنی نے سارے اس بات میں لایا، اس شخص کی پسند بہت اعلیٰ تھی۔ آپ کی پسند تو واقعی قابل تعریف ہے، اس ڈریس کو چھوتے ہوئے ستائش بھرے لہجے میں بولی۔ بالکل۔ چاند گہری نظروں سے اسے دیکھتے وہ بوجھل سی سانس بھرتے کاؤنٹر کی طرف بڑھا۔ کیا لائی ہو؟ اس کے ساتھ بیٹھتے کشف نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تو وہ مسکرائی۔ واؤ، یہ کس کی پسند ہے اتنی پیاری؟ غرارے پر ہاتھ پھیرتے کشف نے پوچھا۔ میرے شوہر کی، اس نے ہی لے کر دی ہے۔ دلکش سی مسکراہٹ سے اس نے اس کے ہاتھ سے وہ ڈریس لی اور المیرہ میں ہینگ کرنے لگی۔ تمہاری شادی ہو گئی ہے اور تم نے بتایا بھی نہیں، کون ہے وہ خوش نصیب؟ کشف نے حیرانی اور خوشی کے ملے جلے تاثرات سے کہا کہ اگر اسے پتا ہوتا تو نام جان کر اس کے طوطے اڑ جائیں گے تو وہ کبھی نہ پوچھتی۔ ارسل علی۔ چاندنی نے اس کی طرف رخ موڑتے اس کی ہوائیاں اڑتے چہرے کو دیکھا جو شاید ابھی گرنے والی تھی۔ بچپن میں ہی ہمارا نکاح ہو چکا تھا لیکن اب تایا بک کہنا کہ عید کے اگلے دن نکاح اور رخصتی ہوگی، اس کے اگلے دن ولیمہ۔ تم پلیز شادی دیکھ کر جانا، ایسے مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ اس کے ہاتھ پکڑتے وہ باہر التجا کر رہی تھی لیکن یہ اندر ہی اندر ایک کمینی سی خوشی ہو رہی تھی کہ چلو ایک بلا تو ٹلنے والی ہے، باقی اس پہلی بیوی کا وہ علاج خود کر لیتی۔ ارسل خوش ہے؟ وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھتی سوال گو ہوئی تو چاندنی نے جلدی سے اس بات میں سر لایا۔ خوشی نہیں، وہ بہت خوش ہیں، اس لیے تو یہ ڈریس دلوائی ہے کہ ولیمے پر میں یہی پہنوں۔ وہ چہک کر بولی تو کشف نے بمشکل مسکرا کر اسے دیکھا۔ اس کے پرنور چہرے پر بلا کی سرخی چھائی تھی۔ میں نے ایک کال کرنی ہے، میں کر کے آتی ہوں۔ وہ جلدی سے کہتی وہاں سے باہر نکل گئی۔ وہ اسے اپنے آنسو دکھا کر افسردہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے دوست اور ارسل کے درمیان اس کی وجہ سے کوئی دراڑ پڑے۔ میرا موبائل سیکھنے چڑھتے اسے پاکٹ میں ہاتھ ڈالتے موبائل نکالنا چاہا مگر موبائل ہوتا تو ملتا نہ۔ ابھی وہ کمرے سے موبائل لینے واپس جاتا کہ سسکی کی آواز پر تھما۔ یہ کون رو رہا ہے؟ چاندنی تو نہیں رو رہی۔ نہیں، وہ تو رلانے والوں میں سے ہے ڈائن، لیکن یہ کون ہے؟ بنا آٹھ کے قدم اٹھاتے وہ چھت پر پہنچا، دروازے کی اور سے اوپر جھانکا تو دیکھا کشف انصاری کو رو رہی تھی۔ وہ فکر مندی سے آگے بڑھا، یہ لیں آنسو صاف کر لیں۔ اس کی طرف رومال بڑھاتے وہ سنجیدگی سے بولا تو کشف نے بکھلا کر اسے دیکھا۔ ہری آنکھیں رونے سے سرخ ہو رہی تھیں۔ مجھے نہیں چاہیے، نخوت سے جھٹکتے وہ سامنے نظر آتے گھروں پر نظریں ٹکا گئی۔ ولی نے غور سے اسے دیکھا۔ پہلے دن اس کی نظروں میں ارسل کے لیے پسندیدگی دیکھ چکا تھا مگر وہ محبت نہیں، صرف پسندیدگی تھی۔ صرف پسند کرنے پر اتنے آنسو؟ ولی نے نظریں پھیرتے سوچا، لیکن وجہ کچھ اور تھی جسے جاننے کا تجسس اس کے اندر پیدا ہوا تھا۔ وہ کتنے دنوں سے اس بے چین روح کو جانچتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اگر تم حجاب پہنو گی تو محفوظ رہو گی، نماز پڑھو گی تو پرسکون رہو گی، روزہ رکھو گی تمہارے اندر احساس پیدا ہوگا۔ اور اسے جو سمجھ آیا وہ بولنے لگا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ تکا ٹھیک لگتا ہے یا نہیں۔ سب ہنسیں گے۔ اس کے ہاتھ سے رومال لیتے وہ آنسو صاف کرنے لگی۔ ولی نے مسکرا کر گہری نظر اس کے بکھرے براؤن بالوں پر ڈالی جو ہوا کی وجہ سے لہرا رہے تھے۔ کوئی نہیں ہنستا، یہ تمہارا وہم ہے۔ چندہ اور امی لوگ بھی تو پہنتی ہیں حجاب، ہمیں کبھی ہنستے دیکھا تم نے؟ وہ آپ سے سیدھا تم پر آیا تھا۔
تھوڑا وقت دو خود کو، سمجھو تم چاہتی کیا ہو؟ مزید ریسرچ کرنی ہو تو بھابھی سے پوچھ لینا، وہ تمہاری ہر بات کا جواب دیں گی۔ کشف اس کی طرف رخ موڑتے وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ کشف نے ہری آنکھوں سے اسے دیکھا۔ سرخ سفید رنگت، بھوری آنکھوں پر مڑی ہوئی پلکیں، مغرور سی ناک اور نابی لب، وہ بہت وجیح مرد تھا۔ اس کے دیکھنے پر وہ ہلکا سا مسکرایا اور وہاں سے چل دیا۔ اسے یہاں آئے ہوئے کئی دن گزر چکے تھے، ان سب نے اس کی مہمان نوازی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ ان کا ماننا تھا کہ اگر دشمن بھی چوکھٹ پر آئے تو اسے بھی گلے لگانا چاہیے، کیونکہ مہمان اللہ کی رحمت ہے۔ یہ اوڑھنے سے الجھن نہیں ہوتی تمہیں چندا؟ نہ جانے کتنے دنوں سے وہ اسے اور باقی خواتین کو دوپٹے میں دیکھ رہی تھی۔ وہ جب بھی نماز پڑھتی اس کا دل بے چین ہو جاتا۔ دوپہر میں جب اسے بھوک لگتی تو اس کا دل نہیں ہوتا تھا کھانا کھانے کو۔ وہ سب کے ساتھ افطاری پر ہی کھانا کھایا کرتی تھی، لیکن آج ہمت کر کے اس نے چاندنی سے پوچھا تو وہ مسکرا کر نفی میں سارے لا گئی۔ عام طور پر بھی کرتی ہو دوپٹہ؟ وہ جانے کیا پوچھنا چاہ رہی تھی۔ عجیب سی کیفیت تھی، اتنی کہ اس نے جینز شرٹ کی جگہ اب کھلے ٹراؤزر شرٹ پہننے شروع کر دیے تھے۔ ہاں، شاید اسلام اسے اپنی جانب کھینچ رہا تھا۔ جی عام طور پر بھی لیتی ہوں، ضروری تو نہیں کہ حجاب یا دوپٹہ صرف رمضان میں کرنا چاہیے۔ وہ مسکرا کر اس کے ساتھ صف پر بیٹھی۔ اب شاید وہ سمجھ رہی تھی کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ کشف شرمانا کیسا؟ تمہیں کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ سکتی ہو۔ پردے کا مطلب اس کا مقصد کیا ہے؟ وہ مجھے بس ایسے ہی جاننا ہے۔ وہ ہچکچا کر ادھر ادھر دیکھتی سوال کر رہی تھی کہ بھرم بھی رہ جائے اور وہ جان بھی لے۔ پردے کا مطلب ڈھانپنا، گھونگھٹ نکالنا اور چھپانا ہے۔ یہ عربی زبان سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہے کہ کسی کو کسی شے سے رسائی حاصل کرنے سے روکنا۔ قرآن پاک کی سورۃ نور کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہم نے ایک سورت نازل کی اور اس کے احکامات فرض کر دیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ نور میں ہی عورت کو پردے کا حکم دیا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو سورت کی پہلی آیت میں ہی اللہ نے واضح طور پر اپنے احکامات کو فرض کر دینے کا کہا اور پھر آگے عورت کے پردے کی بات کی، تو اس سے معلوم ہوا کہ پردہ فرض عبادت ہے۔ کائنات کی ہر قیمتی چیز کو اللہ نے چھپا کر رکھا ہے، جیسے سیب کے اندر موتی، کعبے کے اوپر موجود غلاف، قرآن پاک جو اللہ کی کتاب ہے وہ بھی غلاف میں موجود ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی اپنی ذات جو پردوں میں چھپی ہوئی ہے، اسے انسان چاہ کر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں اپنی ازواج سے اور اپنی بیٹیوں سے اور مومنین کی عورتوں سے کہ اپنی اوڑھنیاں اپنے اوپر لے لیا کریں، یہ قریب تر ہے اس کے کہ وہ پہچانی جائیں، شریف پہچانی جائیں اور انہیں ستایا نہ جائے، اور بے شک اللہ بخشنے والا رحیم ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم دیا، نبی کی بیٹیوں، بیویوں اور مومن عورتوں کو۔ اللہ تعالیٰ ہم سے پیار کرتے ہیں، اس لیے ہمیں لوگوں کو بری نظروں سے بچانے کے لیے پردے کا حکم دیا تاکہ ہم تنگ نہ کی جائیں۔ وہ سانس لینے کو رکی، باہر سے چہل پہل کی آواز آ رہی تھی، مطلب کہ سارے مرد حضرات کام سے فارغ ہو کر گھر آ چکے تھے۔ عورت کا لفظ عورا سے نکلا ہے، جس کا مطلب چھپی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو عزت دی ہے، لیکن ہم خود اپنی عزت نہیں کرتی اور اپنی زینت کو ظاہر کر کے خود کو بے عزت کر رہی ہوتی ہیں۔ وہ کہہ کر ٹھہری۔ اس نے کشف کی آنکھوں میں نمی دیکھی تھی، جانے انجانے، مگر اسے تکلیف ہوئی۔ تو کیا صرف لڑکیوں کے لیے پردے کا کہتا ہے؟ چندہ اور مرد؟ وہ نم لہجے میں کہتے کہتے وہ رکی، چوکھٹ مخصوص قدموں کی آڑ سن وہ پھر سے گویا ہوئی۔ اس سے لگا اس کی ساری پریشانی آج حل کر دے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ نور میں ہی عورتوں کو خبردار کرتے ہوئے انہیں اپنی زینت چند کے سامنے ظاہر کر سکنے کی اجازت دیتے ہوئے فرماتے ہیں، اور مومنات سے بھی کہہ دیں کہ اپنی بصارت، نظروں کو نیچا کر لیا کریں اور اپنی عصمت، شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت، زیبائش کی نمائش نہ کریں سوائے اس کے کہ جو اس میں سے ظاہر ہے، اور چاہیے کہ وہ اپنی اوڑھنی اپنے سینوں پر لیں اور اپنی زینت، زیبائش کسی پر ظاہر نہ کریں سوائے شوہروں کے، یا اپنے باپ کے، یا اپنے سسر کے، یا اپنے بیٹوں کے، یا اپنے سوتیلے بیٹوں کے، یا اپنے بھائیوں کے، یا اپنے بھتیجوں کے، یا اپنے بھانجوں کے، یا اپنی جیسی عورتوں کے، یا اپنے ملکت غلاموں کے، یا اپنے ایسے تابع فرمان مردوں کے جو عورتوں سے کوئی خواہش نہ رکھتے ہوں، یا ان بچوں سے جنہیں جنسی شعور نہ ہو، اور اپنے پاؤں اس انداز سے نہ ماریں کہ ان کی چھپی ہوئی زینت پہچانی جائے، اور اے مومنو سب اللہ کے حضور توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ وہ گہری سانس بھرتے دروازے پر کھڑے ارسل کو دیکھتی رخ موڑتی کمرے سے نکل گئی۔ اسے لگا کشف کو کچھ پل اکیلے رہنا چاہیے۔ چاندنی اس کی کلائی کو مضبوط گرفت میں لیتے وہ اپنے کمرے میں اسے لیے داخل ہوا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، چھوڑے میرا ہاتھ۔ اس کے ہاتھ پکڑنے پر وہ غصے سے تلملائی، دروازہ بند کر کے اسے دروازے سے پن کرتے ہوئے اس کے اوپر جھکا۔ بدتمیزی تو تم کر رہی ہو۔ اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے اس کی دھڑکنیں بڑھا گیا، بھوری آنکھیں حیرت سے بڑی ہوئیں۔ اب میرے کچھ نہیں لگتے جو آپ سے بدتمیزی کروں، بیوی ہو تم میری۔ اس کے گلابی چہرے کو دیکھتے ہوئے اس کے ارد گرد سے ہاتھ ہٹاتے بیڈ پر جا بیٹھا، جبکہ وہ تو
اسٹل ہو چکی تھی۔ اس دن میں اپنے دوست سے بات کر رہا تھا، وہی دوست جو ہر اتوار باہر آیا کرتا تھا، تمہیں یاد ہوگا نا؟ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ چاندنی نے ناسمجھی سے اسے دیکھا، آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے اس کے ساتھ آن بیٹھی تھی۔ میری زندگی کی پہلی اور آخری لڑکی صرف چاندنی ارسل علی ہے۔ اس دن چھت پر میں چاند دیکھنے گیا تھا، مگر وہاں مجھے میرا چاند دیکھ گیا۔ اس کے ہاتھوں کو اپنی مضبوط گرفت میں لیتے ہوئے دھیمے انداز میں بولا تو اس کی سانسیں منتشر ہوئیں۔ کشف وہ میری دوست ہے، وہ پریشان تھی کہ اس کی فیملی یہاں نہیں ہے تو وہ کیسے ایڈجسٹ کرے گی، اس لیے میں نے اسے اپنے گھر مدعو کر لیا، اور جیسا تمہارا انداز ہے مجھے لگتا ہے وہ زمانہ جاہلیت کو چھوڑ کر ماڈرن لڑکی بن کر ہی جائے گی۔ اس پر ذرا سا جھکتے ہوئے اس کی پیشانی پر لب رکھتے اسے ایمان بخشیا تھا، اور اگر کوئی بھی مسئلہ ہو تو مجھے آ کر بتا دینا چندا۔ مجھے آ کر بتا دیا کرو چاند، میرا چاند تو ہنستا کھلکھلاتا اچھا لگتا ہے، یہ اداس والی چاندنی نہیں چاہیے مجھے۔ اسے بازو کے گھیرے میں لیتے وہ دلکش مسکراہٹ سے گویا ہوا تو چاندنی نے سکھ کا سانس بھرتے اسے گھورا کہ اگر یہی سب وہ پہلے بتا دیتا تو اس کا اتنا خون نہ جلتا۔ بس کر دیں، آپ کی وجہ سے میرا اتنا خون ضائع گیا، منہ بنا کر کہتی ہوئے اس سے فاصلے پر ہوتی اسے گھورنے لگی، جبکہ ارسل علی کا دلکش قہقہ اس بند کمرے میں گونجا۔ بھابی جی پکوڑے بنا رہی ہیں؟ ہائے ہائے، رمضان کا تیسرا حصہ شروع ہو چکا تھا۔ لوگ عبادت میں اس طرح مشغول ہوئے کہ رمضان مبارک کا تیسرا حصہ شروع ہوتے پتہ ہی نہیں چلا۔ کچن میں گھستے وہ کڑاہی میں جھانکتی شرارت سے سوچنے لگا۔ اسے ندیدوں کی طرح پکوڑوں کو تکتے دیکھ وہ نفی میں سر لاگی۔ ولی انسان بنو، تمہیں روزہ ہے، افطار میں کھا لینا۔ وہ اسے جھٹکتے جھڑکتے بولی تو ولی نے منہ بنایا۔ وہ چھوٹی ہو کر بھی ہمیشہ اسے ٹوکتی رہتی تھی جیسے وہ بڑی ہو اور وہ چھوٹا۔ ارے نہیں، میں تو سوچ رہا تھا یہاں بھائی آ جائیں اور تمہاری کلائی پکڑ لیں اور تم شرما کر دوپٹہ منہ میں ٹھونستے ہوئے بولو سنیے جی، ہاتھ چھوڑے پکوڑے جل جائیں گے۔ فل سین میں گھستے وہ چاندنی کا کردار ادا کر رہا تھا۔ اس کی ایکٹنگ دیکھ کچن میں آتی کشف کا قہقہ ابل پڑا، جبکہ چاندنی نے اسے گھورنے پر ہی اتفاق کیا۔ اس جنگلی بلے نے پچھلی بار اس کے ہاتھ کو جتنی بے دردی سے پکڑا تھا وہ بھولی نہیں تھی۔ ہاں ہاں، ہائے ظالم حسینہ! کشف نے سائڈ سے پکڑے پھول اسے مارتے ہنسی۔ اسے ہنستے دیکھ ولی شرم سے نظریں جھکا گیا، ہری آنکھیں اٹھی۔ وائٹ ٹراؤزر شرٹ کے ساتھ بلیک سا بڑا سا دوپٹہ گلے میں لپیٹے وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ لمبے بالوں کی ڈھیلی سی چٹیاں جو کمر پر لہرا رہی تھی۔ ارے کیا ہوا؟ اسے مسلسل اپنی جانب تکتا پا کر وہ چہرے پر آئے بالوں کو کان کے پیچھے کرتے سوال گو ہوئی۔ پکوڑوں کا رخ پلٹتی چاندنی نے ناسمجھی سر اٹھا کر پیچھے ان کی طرف دیکھا۔ ولی کو گہری دلچسپ نظروں سے سرخ ہوتی کشف کو تکتا پا کر وہ چونکی۔ دیور جی! ہلکی آنچ کرتے وہ اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجاتی وہ بازو سینے پر لپیٹ گئی۔ اس کے یوں پکارنے پر ولی نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا، پھر کشف کو جو وہاں سے گدے کے سر کے سینگ کی طرح غائب ہو چکی تھی۔ جی بھابی! ارے ایسا کچھ نہیں ہے، وہ بس چینج ڈریسنگ میں کافی اٹریکٹیو لگ رہی تھی تو اس لیے۔ اس کے معنی خیز نظروں سے نظریں چراتے وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتے سر ارد گرد گھماتے شیرو کو ڈھونڈنے لگا جو اسے اوپر چینی کے ڈبے پر بیٹھا نظر آیا۔ ہائے وہ اس قدر حسین جمیل لگ رہی تھی، ہائے کہیں وہ تمہاری میرا جمیلہ تو نہیں بن گئی؟ ہاتھوں پر ہاتھ مارتی بظاہر وہ خوشی سے چہک کر پوچھنے لگی، مگر بھوری آنکھیں وہ طنزیہ نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔ توبہ توبہ، تم بھی نا بھابی! نظریں چراتے وہ کام کا کہتے وہاں سے نکل گیا، جبکہ چاندنی نے شیرو کو اپنے پاس بلایا۔ اسے دال کالے ہونے کے امکانات نظر آ رہے تھے۔ سنو، آؤ افطاری میں کچھ منٹ پڑھیں۔ اسے کمرے میں جاتے دیکھ وہ اسے پیچھے سے ہی اسے آواز دیتے روک گیا۔ کشف نے ہچکچا کر اسے دیکھا، وہ میری طبیعت کچھ صحیح نہیں ہے۔ وہ پھیکی سی مسکراہٹ لبوں پر سجاتے گویا ہوئی۔ ولی جو بغور اسے دیکھ رہا تھا دلکشی سے مسکرایا۔ رمضان ہے، جھوٹ سے توبہ کرو لڑکی! اس کے عین سامنے آ کر رکتے وہ اب سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں نے روزہ نہیں رکھا تھا تو وہ انگلیاں چٹکھاتے نظریں جھکائے مدھم لہجے میں بولی۔ اس کی آواز اور سرخ چہرے سے اس کی شرمندگی کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ روزہ نہیں رکھا تو کل رکھ لینا، لیکن افطاری کرنے سے ثواب ملتا ہے، آ جاؤ۔ اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے وہ آگے چلنے لگا۔ کشف نے کچھ دیر سوچا، پھر سر جھٹکتے اس کے پیچھے بڑھی۔ ابھی اس کے پیچھے سیڑھیاں اترتی کہ وہ رک کر اس کی طرف پلٹا۔ کشف نے اس کے رکنے پر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ وہ بھی پوچھتی کہ اس کے عمل سے ساکت ہوئی۔ ہلکی بھوری آنکھیں شدت سے بھیگی۔ پرفیکٹ! ارے رو کیوں رہی ہو؟ اس کے گردن کے پیچھے سائڈ سے دوپٹے کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے اس کے سر پر جما گیا۔ وہ خوبصورتی سے مسکراہٹ لیے اسے دیکھنے لگا، لیکن اسے روتے دیکھ وہ پریشان ہوا۔ کشف نے آنکھیں مسلتے مسکرا کر اسے دیکھا جو اس کے لیے فکرمند ہو رہا تھا۔ وہ اسے کیا بتاتی کہ اس نے کشف کی کتنی بڑی مشکل حل کر لی تھی۔ ہاں، اسے دوپٹہ سر پر اوڑھنا بہت مشکل عمل لگ رہا تھا جسے ولی نے سیکنڈ میں کر دیا تھا۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پر پہنچی تو سب کی نظریں خود پر محسوس کر وہ شرمندگی سے سر جھکا گیا۔ ارے ماشاء اللہ، میری بیٹی تو بہت پیاری لگ رہی ہے! اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھتے جمشید احمد
نے محبت سے کہا تو وہ جھٹکے سے سر اٹھاتی انہیں دیکھنے لگی جو سربراہی کرسی پر بیٹھ چکے تھے۔ سائرن بجتے وہ سب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے اللہ سے دعا گو ہوئے۔ سب کی دیکھا دیکھی وہ بھی ہاتھ اٹھا چکی تھی۔ خالی ہاتھوں کو دیکھتے اس کے گلابی لب پھڑپھڑائے۔ یا اللہ! اس کے لب ہلے، رگے جان میں سکون کی لہر دوڑی تو آنسو پر بند باندھنا مشکل ہو گیا۔ لب کاٹتے وہ آنسو آنکھوں میں بھرتے، چہرے پر ہاتھ پھیل گئے۔ اس کا دل کیا چیخ چیخ کرو، اتنے سال اس نے غفلت میں گزار دیے تھے۔ لیں۔ چاندنی نے اس کے سامنے کھجور اور پانی رکھا تو وہ مشکل مسکرا کر کھجور اٹھاتی دانتوں سے کوترنے لگی۔ نظریں افطاری کے سامان سے ہوتی ہوئی ارسلان علی پر گئیں، مگر آج اسے اس چہرے میں ذرا بھی کشش محسوس نہیں ہوئی تھی۔ اماں آپ لوگ نماز پڑھیں، میں سمیٹ لیتی ہوں۔ سب مرد حضرات نماز کے لیے اٹھ کر جا چکے تھے۔ رحمہ بیگم نے آگے بڑھ کر سامان سمیٹنا چاہا تو چاندنی نے جلدی سے کہا تو وہ سر ہلاتی اندر کو بڑھی۔ چاندنی وہ مجھے بھی نماز ادا کرنی ہے۔ انگلیاں چٹکھاتے وہ چور نظروں سے چاندنی کو دیکھتی بولی۔ وہ جو سامان سمیٹ رہی تھی سارے اس بات میں لاتی کچن کی طرف بڑھی۔ کچھ ہی سیکنڈ میں وہ اس کے سامنے تھی۔ آ جاؤ۔ کمرے میں جاتے اس نے ایک بڑا سا دوپٹہ اٹھایا کشف کو پکڑایا۔ کچھ ہی دیر میں وہ دونوں وضو میں جائے نماز بچھائے کھڑی تھی۔ چاندنی نے اس کا مذاق اڑائے بغیر اسے نماز پڑھنے کا طریقہ بتاتی نماز پڑھنے لگی تھی۔ کشف! تم نے عید کی شاپنگ نہیں کی؟ ارسل نے کھانا کھاتی کشف سے پوچھا تو وہ چونکی۔ اسے تو یاد ہی نہیں تھا کہ اس نے بھی شاپنگ کرنی ہے۔ زندگی نے اسے اتنا الجھا دیا تھا کہ اسے کسی اور چیز کا خیال نہیں رہا۔ بس کل انشاءاللہ چاندنی اور آنٹی کے ساتھ جاؤں گی شاپنگ کرنے۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ سے بولی۔ اس کی نظریں ولی کی جانب اٹھی جو اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں کمرے کی طرف اشارہ کرتے کچھ کہنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہاں اور شادی کی بھی شاپنگ کرنی ہے، ٹائم ہی کتنا رہ گیا۔ سائمہ بیگم نے شادی کا حوالہ دیا تو چاندنی نے لب بھینچے ارسل کو دیکھا جو دلکش سی سرخ نگاہوں میں اسے بسائے مسکرا رہا تھا۔ ارے ولی میاں جو بولنا ہے اونچا بولو، یوں اشاروں کرایوں میں بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ کب سے دیکھتے شیرو اس کے کندھے پر آ بیٹھا، اپنی جانب سے وہ ہلکی آواز میں بول رہا تھا۔ سب لوگوں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ دونوں ہڑبڑا کر پلیٹوں پر جھکے۔ شیرو گرم گرم چوری کھا لو۔ مسکراہٹ ہونٹوں پر روکتے وہ شیرو کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتی کچن کی طرف بڑھی۔ ایسے نہیں کرتے نا شیرو، تم نے کہا تھا تم راز رکھنے آتے ہو۔ وہ اس کے سامنے چھوٹی کٹوری میں چوری رکھتے خفا خفا نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ چاندنی تمہارا راز میرا راز میری جان۔ وہ دونوں پر کھول کر کاؤنٹر پر بیٹھتے وہ کٹوری سے چوری کھانے لگا۔ اس کے چہرے پر ناسمجھی کے تاثرات ابھرے، مطلب وہ کسی کا راز جانتا تھا۔ لیکن شیرو، ولی اور کشف کا کیا سین ہے؟ وہ انگلی دباتے دانتوں تلے دبائے پرسوچ نظریں اب شیرو پر ٹکائی ہوئی تھی جو اب سر دائیں بائیں ہلاتے بس چوری کھانے میں مگن تھا۔ شیرو! چاندنی نے وارن کرتی نظروں سے اسے دیکھا تو وہ رٹور طوطے کی طرح بولنے لگا کہ اس نے جب سب کھانا کھانے بیٹھے تھے تو ولی کسی چیز کا بیگ پکڑے کشف کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اندر جا کر دیکھا تو بیڈ پر کپڑے پڑے تھے۔ اچھا تو ولی اسے کمرے میں جانے کا اشارہ کر رہا تھا۔ وہ دانتوں میں دبائی گئی انگلی کو دیکھتے سوچنے لگی جو سرخ ہو رہی تھی۔ واہ بات اتنی بڑھ گئی کہ کپڑے تک خرید کے دیے جا رہے ہیں، اور ہماری ولی سرکار تو ہمیں نکاح میں لے کر جیسے بھول گئے ہیں۔ بھئی کپڑے دلوائے ہیں تو چوڑیاں بھی تو چاہیے تھی نا۔ انہیں میرا خیال کیسے آئے گا؟ ان کے پاس وہ پہلی بیوی جو موجود ہے۔ جلتے کڑتے وہ شیرو کے سامنے جلے دل کے پھپولے پھوڑ رہی تھی۔ شیرو نے بولنا چاہا لیکن وہ اسے موقع ہی کہاں دے رہی تھی۔ شیرو بس تمہیں ہمارے پاس لا کر ہی اس جنگلی بلے نے اچھا کیا، ورنہ کوئی کام جو ڈھنگ کا کیا ہو۔ شیرو کے سر کو سہلاتے وہ محبت سے بولتی ناک چڑھا گئی۔ پورا دن آفس میں ہوتے ہیں، رات کو تو گھر آتے ہیں، بندہ سلام دعا ہی کر لیتا ہے، لیکن نہیں، جان نہ نکل جائے اگر مجھ سے سلام کر لے تو۔ وہ نان سٹاپ بولتی جا رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کچن میں کوئی نہیں آتا، لیکن اس کی یہ غلط فہمی بھی جلد دور ہونے والی تھی۔ کٹوری میں چوری اور ڈالتے اس کے چلتے ہاتھ رکے۔ نرم گرم سانسیں اپنی گردن پر محسوس کرتی وہ حلق دار کرتی خوف سے آنکھیں پھیلا گئی۔ السلام علیکم۔ دونوں ہاتھ کاؤنٹر پر رکھتے ہوئے اسے اپنے مضبوط اظہار میں قید کرتے چہرہ اس کی گردن کے قریب لائے گمبھیر سرگوشی کرتا اس کے ہوش اڑا گیا۔ مطلب وہ اس کی ساری گفتگو اور افشانیاں سماعت فرما چکا تھا۔ اف اللہ! شیرو کے بچے بتا نہیں سکتے تھے؟ اس کا دل کیا اپنا ماتھا پیٹ لے۔ اب وہ جنگلی بلّا نہ جانے اسے کیا کیا سنائے گا۔ بیگم لگتا ہے آپ کو کم سننے والی عادت پڑ گئی ہے۔ اس کے کان کی لو کے قریب تر لب لے جاتے گرم سانسیں اس کے کان پر چھوڑے وہ سرگوشی میں گویا ہوا۔ وعلیکم السلام۔ اس کی جان لیوا قربت کا اثر تھا یا اس کی مخاطب کرنے کا انداز کہ وہ کان کی لو تک سرخ پڑی تھی۔ خوف اور شرم سے اس کی پیشانی ارکالود ہو رہی تھی، جیسے بار بار ہاتھ سے صاف کرتے وہ گھبراہٹ کا شکار تھی۔ چاند دھیمے دلکش لہجے میں کی گئی سرگوشی اس کی دھڑکنیں بڑھا گئی تھی۔ سانس روکے اس نے لرزتی پلکیں اوپر اٹھاتے بھوری سرخ ڈوروں والی آنکھوں کا دیدار کروایا۔ اس کے سرخ سفید چہرے کو خمار بھری نگاہوں میں بسائے وہ گہری سانس خارج کر گیا تھا۔ آئی ایم سوری۔ اس کا رخ اپنی جانب موڑتے وہ اس کی نازک کلائیاں تھام گیا۔ بمشکل اس کے سرخ چہرے سے نگاہیں ہٹاتے جھکتے اس کی نازک کلائیوں پر نرم گرم سے لب رکھتے جیسے اندھے کے زخموں پر مرہم رکھا۔
ارسل لرزتی آواز میں اسے پکارتے وہ جیسے اسے اپنی آواز کے سیر میں جکڑ گئی۔ کالی آنکھوں میں اپنا عکس دیکھ وہ لرزتی پلکوں کی چلمن سرخ ہوئے عارضوں پر گرا گئی۔ حکم کرو۔ ارسل کی جان جھک کر شدت سے اس کی تھوڑی پر لب رکھتے ہوئے اسے خود میں بیٹھ گیا۔ محبت کا پہلا بوسہ وہ اس کے نرم گرم سے اثار میں قید کھڑی تھی۔ اس کے پرفیوم کی خوشبو اس کی آواز سلب کر رہی تھی۔ کانپتے ہاتھوں کا اس کی پشت پر باندھتے وہ سختی سے آنکھیں میچ گئی تھی۔ میری پہلی محبت چاندنی، ارسل علی اور میرا آخری عشق۔ اس کے جسم کا ذرہ ذرہ زیر سما تھا۔ اس کے ٹھہرنے پر اس کے سینے سے سر اٹھائے چاندنی نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ میرا چاند، نرم لبوں کو اس کی آنکھوں پر رکھتے وہ گمبھیر مگر دلکش سرگوشی میں گویا ہوا تھا۔ چاندنی نے گہری سانس بھرتے خمار سے سرخ ہوتی آنکھیں کھولی اور بنا کچھ کہے اس کے سینے میں سر چھپا گئی۔ اس کی ایک نظر وہ بالِ جان بنی تھی۔ اس کے بالوں پر لب رکھتے ہوئے اسے خود میں بیٹھ گیا۔ یہ چھوٹی سی نازک لڑکی، اس کا عشق، اس کی زندگی تھی۔ ارے کیا ہوا کشف بیٹا؟ شومنگ کر کے وہ ساری خواتین ابھی گھر میں داخل ہوئی تھی کہ کشف کو سر پکڑتے دیکھ اس کی طرف بڑھی۔ چندہ جاؤ پانی لے آؤ۔ سائمہ بیگم نے چاندنی سے کہا، لیکن کشف کی آواز پر وہ یقیناً نہیں، مجھے روزہ ہے۔ وہ لب کاٹتی چکراتی سر کو وہیں صوفے پر لیٹ گئی تھی۔ ماشاء اللہ، آپ نے بتایا نہیں۔ خیر آپ ریسٹ کریں اور چندہ جاؤ یہ سامان اوپر رکھو۔ رحمہ بیگم نے چاندنی کو اشارہ کرتے کہا تو وہ سارے اس بات میں لگی تھی، آگے بڑھ کر سامان رکھنے لگی۔ بھابی، بچی کتنی پیاری ہے۔ رحمہ بیگم نے کشف کی بند آنکھوں کو دیکھتے سائمہ بیگم سے کہا تو وہ مسکرائی، ہاں بچی تو بہت پیاری ہے ماشاءاللہ، لیکن آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ کشف کو دیکھتے وہ اب رحمہ بیگم کی طرف متوجہ ہوئی۔ کشف جو بس آنکھیں بند کیے لیٹی تھی، رحمہ بیگم کی بات پر لبوں کو دانت سے کاٹتے ان کی باتیں سننے لگی۔ آپ ولی کے لیے دیکھ لینا، مجھے تو بچی سے بڑی انسیت ہو گیا۔ میرا کوئی بیٹا ہوتا تو میں تو جھٹ پٹ اپنی بہو بنا لینا تھا۔ رحمہ بیگم نے دلی خواہش ظاہر کی تو سائمہ بیگم نے کشف کو دیکھا۔ یہ خیال انہیں کیوں نہ آیا؟ بھابی، ارسل اور ولی بھی آپ کے ہی بیٹے ہیں اور بچی تو مجھے خود کو بہت پسند ہے۔ ارسل کے بابا سے بات کرتی ہوں اس بارے میں، پھر کشف کے ماما بابا کو بلا کر بات پکی کر لیں گے۔ سائمہ بیگم نے ناراض نظروں سے رحمہ بیگم کو دیکھا تو وہ خفیف سی مسکرا دیں۔ اب ناراض تو نہ ہونا، اور بات پکی کے بجائے نکاح کر لیں گے، پھر وہ جب چاہے تب رخ سی۔ رحمہ بیگم نے مسکرا کر رائے دی تو سائمہ بیگم نے سر اس بات میں لایا اور کپڑے دیکھنے لگی۔ شیرو، میرا بھائی، میری جان، میرا دل گردہ، کیسے ہو تم؟ میٹھے شہد بھرے لہجے میں اسے پکارتے وہ بہت مشکوک لگا۔ شیرو نے سر کو دائیں بائیں کرتے اسے دیکھا۔ مکھن مت لگاؤ، سیدھی بات پر آؤ۔ سوری، میں تمہاری منظور نظر کشف انصاری کے پاس نہیں جاؤں گا۔ وہ جیسے اس کے آنے کی وجہ جان گیا تھا اس لیے فوراً اسے بولا۔ ولی نے دانت نکوڑ سے اسے گھورا۔ تیرا تو باپ بھی جائے گا، تو کیا چیز ہے؟ ولی نے دانت پیستے اسے گھورتے سوچا گا جو وہ یہ الفاظ اس کے سامنے کہہ دیتا تو یقیناً شیرو صاحب نے پورے گھر میں اس کے خوب اشتہار لگانے تھے۔ گہری سانس بھرتے وہ کچھ سوچ کر تھما، ہری آنکھیں چمکی۔ شیرو، اگر تم نے میرا کام کیا تو چاند رات کو میں تمہیں تمہاری شادی تمہاری ہمسفر توتی سے کروا دوں گا۔ توتی پر زیادہ زور دیتے وہ مسکراتے لہجے میں بولا، آنکھیں شیرو کے پہلو میں بدلنے پر تھی جیسے وہ سوچ میں مگن ہو۔ ٹھیک ہے، وہ احسان جتانے والے انداز میں بولا تو ولی نے اسے گھورا۔ ابھی بھی اس کے نخرے نہیں ختم ہو رہے تھے۔ خیر ضرورت کے وقت تو گدھے کو باپ بنا لیا جاتا ہے، یہ تو پھر بھی طوطا تھا۔ یہ راز کشف تمہارے اور میرے درمیان رہے گا۔ ولی نے جیسے تصدیق چاہی، لیکن اس کے نفی مثال لانے پر اسے گھور کر رہ گیا۔ چاندنی کا راز میری جان۔ ہوا میں اڑتے اس کا صاف صاف مطلب یہی تھا کہ وہ چاندنی کو ضرور بتائے گا۔ وہ پہلے والے واقعے پر بھی اس کے ساتھ ہاتھا پائی کر چکی تھی۔ خیر اس کے بھائی کب کام آئے گا؟ اچھا سنو۔ وہ اس کے کندھے پر بیٹھا تو ولی ایسا اسے سمجھانے لگا جو سمجھتے وہ سر دائیں بائیں ہلاتے اسے دیکھ رہا تھا۔ شیرو، یہ تمہاری چاندنی کدھر ہے؟ آج وہ جلدی گھر آ گیا تھا۔ لاؤن میں اس کے سوا سب بیٹھے تھے مگر وہ نہیں تھی تو وہ شیرو کے پاس آتے پوچھنے لگا۔ وہ کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ اس نے صبح کا منظر یاد کرتے کہا، چاندنی صبح سے ہی کمرے میں بند تھی، اس کے رونے کا سن وہ بے چین ہو اٹھا تھا۔ کدھر؟ ولی نے شرارتی نظروں سے اسے دیکھا تو وہ اسے گھوری سے نوازتے اوپر چاندنی کے کمرے کی طرف بڑھا۔ چاند؟ وہ بھی بولتا کہ دروازہ کھلا۔ گلابی چہرہ زرد پڑا تھا۔ صبر۔ بھوری آنکھوں میں تھکن کے آثار واضح تھے۔ اس کی حالت دیکھ وہ ایک دم سے پریشان ہوا۔ کیا ہوا ہے؟ طبیعت زیادہ خراب ہے تو ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ اس کے کمرے میں داخل ہو کر دروازہ بند کرتے وہ اس کے پاس آیا جو اس کے ساتھ لگتی پھر سے رونا شروع ہو چکی تھی۔ اے چاندنی میری جان، کیا ہوا؟ بتاؤ گی نہیں تو دوا کیسے دوں گا؟ اسے روتے تک وہ بے بسی سے گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ روتے روتے اس کی ہچکی بن گئی تھی۔ اس کے بازو میں منہ چھپائے وہ اب ہچکیاں لیتی سوں سوں کر رہی تھی۔
روزے میں روتے نہیں ہیں، اس کا چہرہ سامنے کرتے ہوئے اس کی آنسو صاف کرتے گویا ہوا تو چاندنی نے ہلکی سی مسکراہٹ سے اسے دیکھا۔ روزہ نہیں ہے۔ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اب شاید اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ ایسے ایکٹ کیوں کر رہی تھی۔ تائیہ اماں نے بتایا تھا کہ وہ صبح سے چڑچڑی ہوئی پھر رہی تھی، بات پر رونے لگی۔ ویٹ کرو۔ اس نے موبائل اٹھا کر کسی کو میسج کرتے موبائل پاکٹ میں ڈالا اور اسے دیکھنے لگا، جو روتی ہوئی سرخ آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اچھا لیٹو، طبیعت مزید نہ بگڑ جائے۔ اسے بیڈ پر لیٹنے کا اشارہ کرتے وہ کمبل اس کے اوپر دے گیا۔ دروازہ ناک ان پر دروازے تک جاتے وہ ولی سے کچھ بات کرتے دروازہ بند کر گیا۔ میٹھا کھانے سے موڈ اچھا ہوتا ہے۔ بہت سی چاکلیٹ، کینڈیز اور لیز سے بھری باسکٹ اس کے ٹیبل پر رکھی۔ لوگ باسکٹ میں فروٹس لاتے تھے لیکن اس کا بھائی باسکٹ میں چیز لاتا تھا۔ تھینکس۔ آسودہ مسکراہٹ سے اسے شکریہ کرتے وہ درد کی شدت سے پھٹتے سر پر ہاتھ رکھی۔ بس حکم کیا کرو میری جان۔ اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ کر وہ اس کے سر دبانے لگا تو وہ چونک کر سرخ ہوتی آنکھیں کھولے اسے دیکھنے لگی، جو اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے اسے واپس سونے کا کہہ چکا تھا۔ عصر کی نماز کے بعد وہ سست قدموں سے سیڑھیاں چڑھتے اوپر جا رہی تھی۔ دروازے دھکیلتے ہوئے اس نے کھلی ہوا میں سانس لی، جسم میں تر و تازگی پیدا ہوئی تھی۔ کالی ٹراؤزر شرٹ میں بلیک ہی دوپٹے سے کیے وہ پہلے والی کشف سے بہت مختلف لگ رہی تھی۔ شیرو اس کے پیچھے اڑتا ہوا آیا۔ کشف اس کے کندھے پر بیٹھتے ہوئے اس کی گال کے ساتھ سر سہلانے لگا۔ یہ اس کا پیار کرنے کا طریقہ تھا۔ جی۔ وہ وہیں بڑی کرسی پر بیٹھتی وہ مسکرائی۔ پہلی بار وہ شیرو کو اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ وہ اس سے پیار کرنے لگا تھا۔ تم بہت حسین ہو۔ مجھے تم سے محبت ہوگی۔ اب مجھ سے شادی کرو گی؟ سر جھکا کر وہ باریک سی آواز میں محبت سمیٹے بولا، رٹا رٹایا سبق تھا جو وہ ولی کے کہنے پر اسے بول رہا تھا۔ یہ کس نے کہا آپ سے؟ وہ دھڑکتے دل سے پوچھنے لگی۔ ولی کا تصور کرتے ہی اس کے لب شرمیلی سی مسکراہٹ میں پھیلے۔ پہلی والی کشف ہوتی تو دھڑلے سے اسے ہاں کہہ دیتی۔ ولی میاں نے۔ اس کے اوپر گول گول گھومتا وہ بولا اور چھت پر ولی کو اپنی جانب بڑھتے دیکھ ہوا میں اڑتا چلا گیا۔ مزید رکتا تو وہ سانپ اسے ڈسنے پر آ جاتا۔ اوہ، اگر تمہیں کچھ کہنا تھا۔ وہ بول رہی تھی کہ اس کی بات پر سرخ ہوتی نظریں جھکا کے مجھ سے نکاح کریں گی آپ؟ یقین کریں آپ کو کبھی کسی چیز کی تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔ اس کے پاس آ کر ہری آنکھوں میں محبت کی چمک لیے وہ ایک جذب کے عالم میں بولا، میرے ماما بابا وہ اب اپنی بات کریں، ان کو ہم دیکھ لیں گے، میرا مطلب راضی کر لیں گے۔ کشف کے گھورنے پر وہ سیدھا ہوتے بولا تو وہ سر اس بات میں ہلاتی وہاں سے نیچے کو بھاگی۔ کچھ یاد آتے وہ یکدم اٹھی، بخار سے ٹوٹتے بدن کو نظر انداز کرتے وہ کھڑکی میں جا کر آسمان دیکھنے لگی۔ سرخ اور مالٹے رنگ کے آسمان میں کہیں کہیں سرمئی رنگ بکھیرتے آسمان کو سیاہ کرنے لگا تھا، لیکن اسے تو چاند کو دیکھنے کی غرض تھی۔ کھڑکی میں تھوڑا آگے ہوتی وہ آسمان پر نظریں گھمانے لگی، مگر کہیں چاند کو نہ پا کر افسردہ ہوتی واپس جانے لگی، مگر ایک دم سے اس کی نظریں دائیں جانب اٹھی سی شکل میں پتلا سا چاند جگمگا رہا تھا کہ دروازہ کھل کر بند ہونے کی آواز پر منہ اڑی۔ چاند مبارک۔ اس کے پاس آتے ہوئے سر تا پیر گہری مخمور تپش دیتی نگاہوں میں بسائے بولا۔ اس کے یوں دیکھنے میں وہ سرخ ہوتی مڑی، اس کے گرد مضبوط بازو پھیلائے تو وہ آنکھیں پھیلائے ناسمجھی سے انہیں دیکھنے لگی کہ ایک دم بازوؤں کا گھیرا تنگ ہوتا محسوس کر وہ شرم سے سمٹی۔ چاند دیکھا آپ نے؟ میرے ساتھ دیکھ لیتے۔ اور کچھ نہ سوجا تو وہ خفگی سے بولی۔ ارسل نے لب دبائے اسے چہرہ جھکا کر اس کے بالوں کو دیکھا۔ ابھی دیکھ لیتے ہیں۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر وال ملر کے سامنے اس کے پیٹ پر ہاتھ باندھتے وہ اس کے کندھے پر تھوڑی ٹکا گیا۔ تپش زدہ سانسیں اس کے کان اور گردن کو سرخ کر رہی تھیں۔ لیکن لوگ چاند کو محبوب بناتے ہیں، ہم نے محبوب کو چاند بنا رکھا ہے۔ اسے خود میں بھیجتے وہ دل سوز لہجے میں بولا، آنکھیں اس وقت سرخ ہوئی جا رہی تھیں۔ محبوب کا مزہ تھا جو سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ چاندنی دھڑکتے دل سے نظریں اٹھائے اسے دیکھ رہی تھی، جو اس کے بالوں میں چہرہ چھپائے آنکھیں موندے ہوئے تھا۔ وہ خوبصورت تھا تو وہ بھی حسین تھی، اور ان دونوں کی جوڑی چاند سورج سی تھی۔ اسے یوں پرسکون دیکھ کر وہ دلکشی سے مسکرائی۔ اچانک اس کی آنکھیں کھولنے پر وہ ہڑبڑا کر چہرہ جھکا گئی۔ تو کیسا لگا چاند؟ دانت لبوں تلے لگائے اس کا دل کیا اپنا ماتھا پیٹ لے۔ کیا ضرورت تھی اس سے پوچھنے کی، لیکن جلد بازی میں اب تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ چاند تو خوبصورت اور حسین ہے، لیکن چاند بھی صرف میرا۔ اس کا رخ اپنی جانب کرتے ہوئے شدت سے اس کی ٹھوڑی پر جھک کر نرم سا لمس۔ وہ شرم سے سرخ ہوئی، دھڑکنیں کانوں میں گونجتی محسوس ہوئیں۔ طبیعت کیسی ہے اب میری شہزادی کی؟ اسے لیے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ بخار تو فیل نہیں ہو رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں ارسل۔ وہ مسکرائی تھی۔ صبح سے اب وہ کافی بہتر محسوس کر رہی تھی۔ چلو اٹھو پھر چینج کرو۔ ویسے تو کشف کے گھر والے آئے ہیں، لیکن ہم نے بازار جانا ہے۔ المیرا سے ریڈ کلر کی شلوار قمیض کے ساتھ گولڈن دوپٹہ نکال کر اسے تھماتے ہوئے جلت میں بولا، ارے اٹھو بھی۔ اسے منہ بنا کر بیٹھے دیکھ وہ اسے واش روم میں دھکیلتے کپڑے پکڑوا گیا۔ چاندنی نے اسے گھورا، جنگلی بلا۔ اونچی آواز میں کہتے وہ ٹھا کر کے دروازہ بند کر گئی۔ اس کی سرخیاں دیکھ وہ کہہ کا لگا اٹھا،
السلام علیکم۔ نکلی نکلی سی وہ گیلے بالوں کو پشت پر چھوڑے انصاری صاحب اور ان کے گھر والوں سے ملی، جو کہ 4 لوگوں پر منحصر تھی۔ مسز انصاری اور ان کے 2 بیٹے۔ وعلیکم السلام، یہ آپ کی بیٹی ہے؟ اس کا غیر معمولی حسن دیکھ ان کی آنکھیں چمکی۔ ارسل نے بمشکل مسکرا کر انہیں دیکھا۔ جی، ان کی بیٹی ہے اور میری بہو پلس بیٹی۔ زمانہ شناس سائمہ بیگم نے چاندنی کو اپنی پہلو میں بٹھایا تو مسز انصاری نے سر اسبات ملایا، مگر ان کی آنکھوں کی چمک ماند پڑ گئی تھی۔ امی، ہم لوگ مارکیٹ تک ہو آئے ہیں۔ ماں سے پیار لیتے وہ مسکرا کر چاندنی کا ہاتھ پکڑتے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ کشف کے بھائی تالوں کی نظروں کا زاویہ چاندنی کی طرف دیکھ وہ ضبط سے بھینچے ہوئے جلد از جلد وہاں سے لے جانا چاہتا تھا۔ کام کروانے پر آگے پیچھے دم ملانے لگتا ہے۔ اب جب وعدہ پورا کرنے کی بات آئی تو میاں صاحب غائب ہو چکے ہیں۔ جل کوکڑ سوچتے وہ ولی کو راہ راہ کر گالیوں سے نواز رہا تھا۔ کیا میں کنوارا رہ جاؤں گا؟ اسے جیسے رونا آیا کہ اپنے پیچھے کسی کو محسوس کر پلٹا۔ ہیلو! اڑ کر اس کے پاس آ کر بیٹھتی وہ ہو بہو اسی کی جیسی آسٹریلین طوطی۔ شیرو کی آنکھیں پھیلی۔ کیا بولا؟ سمجھ نہیں آیا، دوبارہ بول۔ اس کی باریک سی آواز سننے میں کتنی پیاری تھی، ہائے اس کا دل اس پر فدا ہوا۔ ٹینا، ہماری شیرو کو انگلش نہیں آتی، تم اردو سے گزارا کر لو۔ ولی جانے کہاں سے ایک دم ٹپکا تو شیرو جھٹ سے اٹھتا، اس کے کندھے پر بیٹھتے گال سے سر سہلانے لگا۔ ہائے بس کر میرا دل گردہ، صبح تیرا بھی نکاح ہوگا تو صبح تک نو ٹچنگ جسٹ چیٹنگ۔ اسے پیار سے سہلاتے وہ لاسٹ پر وارن کرنا نہ بھولا۔ ان کا نکاح عید کے بعد تھا تو شیرو کی شادی پہلے ناممکن۔ جل ککڑے جل مار جائیں۔ واپس سے ٹینا کے پاس بیٹھتے ہوئے اسے گور کر بولا تو ولی نے اون او کرتے نیچے کو بڑھا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ اس کے ساتھ ہوتے وہ پوچھنے لگا تو ٹینا نے اپنی نشیلی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ ٹینا خان۔ اور تم؟ اس نے نخرے سے چونچ چڑھائے کہا تو شیرو نے کچھ دیر سوچا پھر بولا، مائی سیلف شیرو ارسل علی۔ اور یہاں ارسل علی کو علم ہی نہیں تھا کہ اس کی ایک اولاد پرندہ بھی پیدا ہو چکی ہے۔ خیر، اللہ مالک ہے۔ کمنٹ لازمی کیا کریں، موٹیویشن ملتی ہے اگلے لکھنے کی۔ نائس کے علاوہ بھی کمنٹ کر لیا کریں۔ آسمان پر پھیلتا نیلا رنگ ہر طرف خوشیوں کی سوغات لا رہا تھا۔ پوری حویلی میں ایک کھلکھلاتی ہنسی گونج رہی تھی۔ پائل کی چھن چھن ہر طرف گونج رہی تھی۔ وائٹ پونکو فراق جس پر گولڈن کام کیا ہوا تھا پہنے وہ بھاگ کر سیڑھیاں چڑھتی، دوپٹہ پھنسنے پر ایک دم رکی، پیچھے مڑ کر دیکھا تو براؤن سلکی بال ہوا کے باعث اڑتے اس کے منہ پر آئے۔ ہاں ہاں ہاں، اسے اپنی جانب آتا دیکھ وہ دوپٹہ وہیں چھوڑے اوپر کو بھاگی۔ سرخ و سفید پاؤں سیڑھیوں پر پڑتے اس قدر حسین لگ رہے تھے کہ سفید شلوار قمیض ملبوس وہ خوب روح سا شخص تھا ماں دل پر ہاتھ رکھتے۔ وہ اس نازک حسینہ کو دیکھ رہا تھا جو اس سے بچتی اوپر بھاگ رہی تھی۔ چاندنی اس کے پیچھے آتے ارد گرد نظریں گھماتے اس نے بے قرار لہجے میں اسے پکارا، مگر وہاں ہر طرف سکوت چھایا تھا، مگر ہواؤں میں بکھری اس نازک وجود کی مدہوش کن خوشبو اسے پاگل کر رہی تھی۔ بھاؤ! بنا آہٹ کے قدم زمین پر رکھتے وہ عین اس کے پیچھے اس کے کان کے پاس آ کر منہ کر کے بولی اور بھاگنے لگی۔ اس سے پہلے وہ وہاں سے بھاگتے ہوئے اسے اپنے مضبوط باؤں کی گرفت میں لیتے اوپر کو اٹھاتے گھومنے لگا۔ ایک چیخ کے ساتھ وہ اسے چمٹی، کاجل سے لبریز آنکھیں میچ گئی۔ میری بلی، مجھے ہی میاؤں۔ کندھے تک اس کے نازک وجود کو کی خوشبو سانسوں میں جذب کرتے وہ اسے نیچے کرتے دیکھنے لگا، جو اب آنکھیں میچے اس کے سفید کرتے کو مہندی لگے نازک ہاتھوں سے دبوچے کانپ رہی تھی۔ ارے کیا ہوا بیگم؟ اس کے چہرے پر آئے بالوں کو پھونک مار کر سائڈ پر کرتے ہوئے اس کا دل بری طرح دھڑکا گیا۔ عید نہیں ملوگی؟ وہ گھبرا کر دور ہونے لگی تو وہ اس کی کمر کے گرد حصار بناتے اسے واپس سے سینے میں بیٹھ گیا، چہرہ اس کے بالوں میں چھپاتے ہوئے اس کی جان لیوا خوشبو انہیل کرنے لگا تھا۔ ارسل اس کے گرد نازک سا حصار باندھے وہ گردن پیچھے کی طرف کرتے اسے دیکھنے لگی، جو مخمور آنچ دیتی سرخ آنکھوں سے اسے گھور رہا تھا۔ اس کا دور جانا کہاں برداشت تھا؟ مجھ سے دور مت جایا کرو۔ چاند جھکتے جھٹکے سے اپنی جانب کھینچتے ہوئے اس کی پیشانی پر دیکھتے لب رکھا۔ اس کے سر لہجے پر اس کا دل شدت سے دھڑکتے سست پڑا۔ چندا! رحمہ بیگم کی آواز پر وہ اٹھ بڑھائی، مگر وہ تو ویسے ہی اسے خود سے لگائے محسوس کر رہا تھا۔ چاندنی نے خود سے پھیلی بری آنکھوں سے اسے دیکھا، جو محبت پاش نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اپنی گرفت ہلکی کر گیا۔ میری عیدی! اس کے ساتھ سے نکلتی وہ جانے لگی، مگر کچھ یاد آنے پر رکی اور مڑ کر اس کے سامنے ہاتھ پھیلایا۔ ارسل جو اس کی ہر حرکت پر نظر ٹکائے کھڑا تھا، اس کا یوں عیدی مانگنا اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر گیا۔ شوہر سے چاہیے یا کزن سے؟ اس کی ہتھیلی پر لب رکھتے پوچھنے لگا تو چاندنی نے شرم سے سرخ پڑتے اسے گھورا۔ دونوں سے؟ ناک چڑھا کر کہتی وہ جلدی سے بولی۔ ارسل نے نفی مثال لاتے اس کے ہاتھ پر 5,000 والے 6 نوٹ رکھے تو وہ مسکرائی۔ عید مبارک!
مٹھی بند کرتے لب دبائے وہ اس کے قریب جا کر پاؤں پر پاؤں رکھتے اس کے مضبوط کندھوں پر گرفت جمائے اوپر ہوتی اس کے بیئرڈ والے گال پر سرخ لاب رکھتی اسے ساکت کرتی وہاں سے بھاگی۔ ہم نشیں او ہم نشیں چھو لے میرے دل کی زمیں، اے دل ناداں اب ہم سفر کوئی نہیں۔ مدھم سی آواز میں گنگناتی وہ آئینے میں دیکھتی کالی آنکھوں کو کاجل سے سجانے لگی۔ سرخ لب جو پہلی قیامت خیز تھی ان پر لپسٹک لگائے وہ جان لیوا بنا چکی تھی۔ چھوٹی سی ناک میں پہنی لونگ جس پر ایک چھوٹا سا ہیرا جڑا تھا اس کے خوبصورت بلا کو مزید پرکشش بنا چکا تھا۔ نازک سے گلابی پاؤں کو ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس میں پائل پہنتے بلیک کلر کے خصے میں مگید کرتی کھڑی ہوئی، دوپٹہ اٹھاتے کندھوں پر پھیلائے یا پلکوں کی جھالر اٹھا کر شیشے میں نظر آتے اپنے عکس کو دیکھا تو محو رہ گئی۔ کالی شلوار قمیض جس کے بارڈر پر گولڈن تاروں سے کام کیا گیا تھا، کانوں میں بڑے بڑے آویزے جو اس کی بیوٹی بون کو چھو رہے تھے، کندھوں پر پھیلا دوپٹہ جو اس کے گلے میں پہنی نازک سی چین کو بہت دلکش بنا رہا تھا، ہاتھوں میں کان کی چوڑیاں پہنے ولی کے دل کی دنیا کو تہہ بالا کرنے کے لیے وہ فل تیار کھڑی تھی۔ ہے کشف وہ ولی آپ کو بلا رہے ہیں۔ ٹینا کھڑکی پر آ کر بیٹھتی بولی، مگر اسے تیار دیکھ وہ اڑ کر اس کے ارد گرد گھومنے لگی۔ اف قیامت خیز حسن ہے تمہارا۔ ستائش بھری نظروں سے اسے دیکھتی اس کے کندھے پر آ بیٹھی، جبکہ اس کے یوں تعریف کرنے پر وہ سر تا پیر سرخ ہوئی۔ کمرے سے نکلتے وہ سب بڑوں کو عید ملتی کارنر پر بیٹھے ولی کی جانب بڑھی جو اسے ہی کب سے دیکھے جا رہا تھا۔ اللہ! دل پر ہاتھ رکھتے وہ گرنے والے انداز میں صفحے پر سر رکھتے اسے دیکھنے لگا، جو اس کے اس ری ایکشن پر لب دبائے مسکراہٹ دبا گئی۔ ولی عیدی نہیں دیں گے؟ اس کے لائے گئے جوڑے میں ملبوس وہ اسی سے عیدی مانگ رہی تھی۔ ولی نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے دل نشین انداز میں اسے دیکھتے آنکھ ونک کی تو وہ سٹ پٹائی۔ سب کو دیکھنے لگی مگر وہ سب ہی باتوں میں مصروف تھے، وہ اسے گھور کر رہ گئے۔ بیٹھیں، کچھ سنیں فرمائیں، کچھ سنیں پھر سنائیں، عید ملے پھر عید بھی دیں گے۔ دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھتے وہ مدھم لہجے میں شرارت نہ جاتی آنکھوں سے بولا، سنیں آپ مجھے عیدی نہیں دیں گے؟ اس کے پاس ذرا فاصلے پر بیٹھتے وہ آنکھیں پٹاتے معصومیت سے سوال کوئی اس کا یہ معصومیت بھرا انداز اسے بری طرح گھائل کر چکا تھا۔ ہائے اس طرح مانگو تو میں جان دے دوں، یہ عیدی کیا چیز ہے؟ گھائل کرتی نگاہوں سے اسے دیکھتے وہ دل فریب لہجے میں بولا اور پاکٹ سے پیسے نکالتے اسے تھمائے۔ شکریہ۔ بنا پیسے دے کے وہ مسکرا کر شکریہ کرتی اوپر کو کچن کی طرف بڑھی، پیچھے وہ بس اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ وائٹ کالی دار جالی دار ہوگا فراک ٹائپ کا چھوٹا سا کپڑا جس کے گلے پر پیاری سی کڑھائی کی ہوئی تھی، جو اسپیشل جوڑا چاندنی نے شیرو کے لیے بنایا تھا، اور ریڈ فراک جس کی جگہ جگہ مگر لگائے گئے تھے۔ ٹینا نے اس کے ساتھ دونوں پنجوں کے اوپر چوڑیاں پہنے ہوئے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ٹینا تم کتنی بیوٹیفل لگ رہی ہو۔ ٹینا کو محبت پاش نظروں سے دیکھتے شیرو نے سر جھکایا، ہاں بھئی ہمارے شیرو کو شرم بھی آتی تھی۔ وٹ بیوٹیفل نہیں بیوٹیفل ہوتا ہے۔ ٹینا نے ناک چڑھائے اسے گھورا تو شیرو نے سر اٹھاتے اسے دیکھا۔ وہی دفع کرو بیوٹیفل کو، تم بہت حسین ہو، مجھ سے شادی کرو گی؟ اسے خوش دیکھ وہ موقع پر چونکا مار چکا تھا۔ ٹینا نے شرما کر اسے دیکھا اور سر ہلاتے رخ موڑ گئی۔ ٹینا میں تم سے اور کچھ نہیں، بس اتنا چاہوں گا کہ تم اپنی ساس چاندنی اور سسر ارسل کی دل سے عزت کرو۔ وہ اس کے ساتھ لگتے بولا تو ٹینا نے سر اس کے سر سے سہلایا۔ ولی جاؤ بھائی 2 دن بعد ولی جاؤ بھائی پھول لے آؤ۔ رخصتی کا ٹائم ہو چکا تھا۔ کشف اور چاندنی کے ساتھ ولی اور ارسل بیٹے بہت خوبصورت لگ رہے تھے کہ رائمہ بیگم نے ولی کو اٹھایا تو وہ بکھلا گیا۔ طیب آج تو میری شادی ہے، کسی اور کو دیکھ لیں کام کے لیے، میری بیوی کیا سوچے گی؟ کشف کو چور نظروں سے دیکھتے ہوئے التجائی انداز میں کہتے بے بسی سے رائمہ بیگم کو دیکھا تو وہ مسکرائی۔ میرا بچہ بیوی تو ہے ہی یہی، کب تک ڈرامے کرو گے؟ چلو پھول لے کے آؤ۔ اسے وہاں سے زبردستی بھیجتے وہ کشف کی رخصتی کرواتے وہاں سے لے جا چکی تھی۔ ارے کشف کدھر ہے؟ پھول کا شاپر لے کر آتے وہ اسٹیج پر آیا مگر کشف کو نہ دیکھ اس کی آنکھیں کھلی۔ وہ تو اپنے ماں باپ کے ساتھ گئی ہے۔ سائمہ بیگم وہاں آئی، ولی تو جیسے رونے والا ہو چکا تھا، آنکھوں میں نمی چھلکی۔ ماما آپ اسے کیسے جانے دے سکتی ہیں؟ آنکھیں صاف کرتے وہ چابی لیتے باہر جانے لگا۔ ہاں وہ اس کو واپس لے آئے گا، وہ لڑکی اس کی تھی، اس کی بیوی، اس کی جان۔ ارے روم میں جاؤ، وہی ہے۔ میسج کی ٹون سنتے اس نے عجلت میں میسج کھولا مگر میسج پڑھتے ہی رگو جان میں سکون اترتا محسوس ہوا۔ تھینکس کا میسج افلاطون کے نام پر سینڈ کرتے وہ وہاں سے سیدھا سیڑھیاں چڑھتے اوپر کو پہنچا۔ اس کی بے قراری پر سبھی بڑے مسکراہٹ دبا گئے۔ کیا تم مجھے بتا نہیں سکتی تھی کہ تم یہاں آ رہی ہو؟ پتہ ہے میں کتنا پریشان۔ دروازہ کھولتے وہ بولنے لگا تھا کہ اسے دیکھتے اسٹل ہوا کہ اس کی گولڈن لہنگے میں ملبوس نازک سی حسین دوشیزہ پر ٹکی تھی۔ تمہیں نہیں تو کس کو آزمائیں گے؟ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتے اس نے لینس لگی آنکھوں سے اسے دیکھا مگر اسے یوں میویہ سے خود کو تکتا پا کر کان کی لوؤں تک سرک پڑی۔
دیکھو یوں مت دیکھو، مجھے شرم آتی ہے۔ اس کے پاس آ کر اس کے چہرے کے سامنے چٹکی بجاتے وہ سوچ چہرے سے بولی تو ولی نے اسے گورا۔ اچھا اور تم جو نیچے سے اوپر رینگتی ہوئی آئی ہو، اس کا کیا؟ اس کے رینگتی ہوئی سن کر شب کا منہ کھلا۔ مطلب کیا وہ ناگن تھی؟ ہاں تو تم مجھے ناگن کہہ رہے ہو؟ وہ ٹڈے اسے گھورتی وہ دبا دبا چیخی تو ولی نے صدمے سے اسے دیکھا۔ کیا کہا تم نے؟ چپکلی جیسی منہ والی، تم نے مجھے ولی کو ٹڈا کہا؟ تم ٹڈی، تمہارے بچے ٹڈے؟ ولی نے اسے گھورتے سنایا تو کشف نے تمسخرانہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اور بچوں کے ابا بھی ٹڈے؟ وہ نوچو ہوا، ناک چڑھا کر کہتی وہ جلدی سے واش روم میں بند ہوئی، جبکہ ولی تو ابھی تک سوچ میں مگن تھا۔ اگر میں چوہا ہوتا تو کیسا لگتا اور کہاں رہتا؟ گٹر میں؟ عش تو تم میز نہیں باہر نکلو، آج تم سے حساب کتاب کلیئر کرتا ہوں۔ چوہیا جیسا تو تمہارا قد ہے، آئی بڑی، دروازے سے باہر سے ہی ہانک لگاتا ہوا اسے آگ لگا گیا۔ پھر کیا ہونا تھا؟ جنگ عظیم شروع ہو چکی تھی جو لائف ٹائم تک چلنے والی تھی۔ ارسل علی کے کمرے میں براجمان وہ خوبصورت سی دوشیزہ سر جھکائے کانپ رہی تھی۔ اس کا روم روم گھبراہٹ کے باعث لرز رہا تھا، بھوری آنکھیں سرخ جالی دار دوپٹے سے باہر کو جھانکتی، مگر ہر طرف سکوت دیکھ وہ اداس سی ہوتی جھکی کہ عین اسی وقت وہ کمرے میں داخل ہوا تو چاندنی نے آنکھیں میچی۔ السلام علیکم۔ اس کے بیڈ پر بیٹھتے وہ دلکش کالی آنکھوں سے اسے نہار آتا، اس کی تپش دیتی نگاہوں کو خود پر محسوس کر وہ جی جان سے کانپی تھی۔ سارے لا کر مدھم لہجے میں جواب دیا گیا۔ کیا حال ہے بیگم؟ ہلکے پھلکے انداز میں سوال کرتے اس کی گھبراہٹ کو کم کرنا چاہا، جو کارآمد ثابت ہوا۔ ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ مدھم لہجہ۔ ارسل نے غور سے اسے دیکھا، واقعی چاندنی تھی یا اس کے ساتھ بھی فرینک عورت؟ مگر چاندنی کو ہی دیکھ اس نے سکھ کا سانس لیا۔ گھٹنا موڑ کر بیڈ پر رکھتے ان کے بیچ حائل اس گھونگھٹ کو پکڑتے اجازت طلب نظروں سے بھوری آنکھوں میں دیکھا تو وہ اشاروں میں اجازت دیتی جھکی۔ گھونگھٹ اٹھاتے وہ ساکت سا اسے دیکھنے لگا۔ بے شک وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ وہ اس کے دو ہاتھ شروع کو نظروں ہی نظروں میں سراتے لب دبا گیا، کالی آنکھیں شرارت سے چمکی، چہرہ تو پہچان میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ کون سی برانڈ کا آٹا لگایا ہے بیگم؟ وہ جو اپنی تعریف سننے کی خواہش مند تھی، اس کی سنجیدگی سے بھرپور آواز پر اس کی جھکی آنکھیں حیرت سے اس کی جانب اٹھی۔ اسے شرارت بھری مسکراہٹ دیکھ حیرت کی جگہ غصے نے لے لی۔ ارسل سرخ چہرے سمیت اس نے تکیہ اٹھا کر اسے دے مارا، اور ارسل بچاؤ کرتے پہلے ہی بیڈ سے اتر چکا تھا، کہکہ لگاتے ہوئے اسے غصے سے جنگلی شیرنی بنے دیکھ رہا تھا۔ تمہیں میں جان سے مار دوں گی۔ لہنگے کو پکڑ کر اوپر اٹھاتے وہ بیڈ سے اترتی دبی آواز میں چیخی، جو کہکہ لگاتے ہنس رہا تھا۔ مسکراہٹ دبائے اسے دیکھنے لگا۔ سرخ لہنگے میں لائٹ سے میک اپ نے اس کے حسن کو مزید قیامت خیز بنا دیا، تو اوپر سے جان لیوا اس کی بھوری غصے سے گھورتی آنکھیں۔ اف، وہ تو گھائل ہو چکا تھا۔ میری جان تو لے ہی چکی ہو بچی، کچھ ہی سانس سے باقی ہیں، یہ بھی حاضر ہیں، چاہو تو لے سکتے ہو۔ سینے پر ہاتھ رکھ کر تھوڑا سا جھکتے وہ اس کے غصے کو ہوا کر گیا۔ آپ نے کہا میں پیاری نہیں لگ رہی، وہ منہ بناتے بولی تو ارسل نے نفی میں سہ لایا۔ مطلب لڑکیوں کو بس اپنی تعریف ہی سننی ہوتی ہے، چاہے جو مرضی ہو جائے۔ آپ تو میری زندگی ہیں، اور زندگی سب کو حسین لگتی ہے۔ اس کے قریب آتے وہ اس کے اوپر جھکتے اس ٹینا خان والد خان صاحب، آپ کا نکاح شیرو ارسل والد ارسل علی کے ساتھ سکہ رائج الوقت طے کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ چھوٹا سا پردہ ان دونوں کے درمیان حائل کیے ولی نے دوسری طرف جالی دار گھونگھٹ اور اوڑھ کر سر دائیں بائیں کرتی ٹینا کو دیکھا، جو بمشکل ایک جگہ ٹک کر بیٹھی تھی۔ نکاح خواہاں اور ان کا نکاح کروانے کو تیار نہ تھا، اس لیے ولی خود ہی ان کا نکاح پڑھوا رہا تھا، اور اس کا معنی تھا دونوں نامحرم ہیں، ان کا نکاح ہوگا تو ہی ان کو ساتھ رہنے کی اجازت ہوگی۔ قبول ہے؟ سر جھکا کر وہ شرماتی ہوئی بولی۔ باریک سی آواز شیرو کو اندر تک ارشاد کر گئی۔ دونوں پر پھیلاتے وہ اب باقاعدہ ٹھمکے لگا رہے تھے، جبکہ باقی سب بڑے بھی بچوں کے اس کیوٹ سے فنکشن میں شامل تھے۔ شیرو ارسل والد ارسل علی، آپ کا نکاح ٹینا خان والد خان صاحب سے طے کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ ٹینا سے پوچھتے پگڑی پہنے ولی نے شیرو کی طرف رخ کیا تو وہ تھما۔ کیا لمحہ ہے، میرا دل خوشی سے ڈانش کر رہا ہے، وہ جھومتے ہوئے بولا اور گھوم کر پر پھیلا کر بیٹھا۔ دل، گردے اور پھیپھڑے سے قبول ہے۔ وہ لپک کر پردے کے پاس جانے لگا کہ ارسل نے اسے پکڑا، جبکہ اس کے انوکھے انداز پر سب کے کہکے فضا میں گونجے۔ مبارک ہو، نکاح ہو چکا ہے، ولی نے اونچی آواز میں کہا تو سب ایک دوسرے کے گلے لگے، جبکہ شیرو اب ٹینا کے ساتھ لگ کر بیٹھا تھا۔ بقول شیرو کے رخصتی ہوتے لڑکی روتی ہے تو ٹینا روئی کیوں نہیں، لیکن ٹینا کے جھڑکنے پر وہ تیر کی طرح سیدھا ہوا۔ چاندنی اور کشف نے مل کر ان کے لیے ایک بڑے سے پنجرے کو سجایا تھا، وہ اس کے اوپر فیری لائٹس لگائی گئی تھیں، جبکہ اندر ریڈ کارپیٹ ٹائپ کا کپڑا بچھایا گیا تھا۔ ولی فری ہو؟ اس کے آفس میں آتے ارسل نے سوالیہ انداز میں پوچھا تو ولی نے دانت پیستے اسے دیکھا۔ جی بھائی، آپ نے جو 10 فائلوں کو میرے حوالے کر رکھا ہے نا، ان کے ساتھ چل آؤٹ کر رہا ہوں، مصنوعی جنسی کے ساتھ وہ طنزیہ انداز میں بولا تو ارسل نے لب دبائے۔ چلو
آ جاؤ ہمارے ساتھ چل کرو، یہ کام بعد میں کر لینا۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے باہر کی جانب کھینچا تو وہ جانتے ان کے ساتھ ہو لیا۔ سلو میرا پتر، کوئی شرم نو ہاتھ مار۔ لاؤن میں بیٹھے وہ کہہ لگاتے بولی۔ ہاتھ میں لکڑی اٹھائے وہ کمر کو نیچے کو جھکائے اپنی دادی ماں کی ایکٹنگ کر رہی تھی، جب صوفے پر وہ دونوں خواتین کشف اور صوفے کے کارنر پر بیٹھی ہنس ہنس کر پاگل ہو چکی تھیں۔ سلو میرا پتر، چاندنی تمہاری بیوی ہے، اس کے سامنے بولا مت کرو۔ اپنی دادی کی باتیں یاد کرتے وہ خود کو ارسل علی پر حکم چلاتے دیکھ رہی تھی۔ ہاں چندنا ولی تو میرے سامنے زبان ہی نہیں چلاتا، یہ کس کے رکھا ہے میں نے اس کو۔ شادی کو دوسرا دن تھا اور وہ ساری ہی مزاحیہ انداز میں اپنے شوہروں کو یاد کر رہی تھی۔ اچھا اور ایسا کب ہوا؟ ولی کی آواز سن وہ اچھلی، مڑ کر ولی کو دیکھا جس کے ساتھ باقی حضرات بھی تشریف لا چکے تھے۔ یو نو بیٹر۔ وہ دوپٹہ صحیح کرتی کچن کی طرف بڑھی، جبکہ ارسل تو چاندنی کو ہی گھور رہا تھا۔ وہ لوگ کب سے کھڑے ان کی حرکتیں ملاحظہ فرماتے تھے۔ بیٹا آپ کو کیا ہوا؟ علی احمد نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے پوچھا تو وہ بمشکل مسکرائی۔ نظریں ارسل پر گئیں جو ابھی تک اسے ہی گھور رہا تھا۔ وہ سٹا کر نظریں گھما گئی۔ کچھ نہیں تایا ابو۔ سر نفی میں لاتے وہ وہاں سے بھاگی، کچن سے پانی لاتے وہ ان سب کو دیتے واپس سے کچن میں گھسی۔ رات کے وقت وہ کھڑکی میں کھڑا آسمان پر چمکتے تن تنہا چاند کو دیکھ رہا تھا۔ وہ چاند خوبصورت تھا مگر اس کے چاند سے زیادہ نہیں۔ شروع سے ہی وہ جب چاند کو دیکھتا اسے تب چاندنی کا خیال آتا تھا۔ اسے اس کا معصوم سا چہرہ اور شرارت سے جگمگاتی وہ آنکھیں کبھی بھولتی ہی نہیں تھی۔ وہ شروع سے ہی اس سے کبھی لاتعلقی نہیں برت پایا تھا۔ چاندنی جمشید ازل سے اس کے دل کی مکین تھی۔ وہ بے شک وہ اس سے 10 سال چھوٹی تھی مگر وہ اس کے دل عزیز بیوی تھی اور وہ اس کے لیے کچھ بھی کار گزرنے کو تیار تھا۔ ہاں چاندنی ارسل علی اس کی رگوں میں خون کی مانند تھی۔ چاندنی اور ارسل اس کی محبت نہیں تھی۔ چاندنی ارسل اس کی محبت نہیں تھی، ہاں وہ اس کا عشق تھی۔ ارسل وہ سوچوں میں گم تھا کہ چاندنی نے اس کے سینے پر سر رکھتے اسے پکارا تو وہ مسکراتے اس کے گرد مضبوط باہوں کا اظہار قائم کر گیا۔ میں آپ کی محبوب بیوی ہوں نا؟ وہ جیسے کنفرم کرنے کے لیے اس کے ساتھ مزید چمٹی تو ارسل نے تخیر سے اسے دیکھا۔ بالکل۔ اس کے سر پر لب رکھتے وہ پھر سے چاند پر نظریں ٹکا گیا جو اس کو اپنی جانب کھینچ رہا تھا۔ چاندنی نے اس کا دھیان اپنی جانب نہ پا کر اسے دیکھا مگر اسے چاند کو تکتا پا کر وہ منہ بنا گئی۔ دیکھیں اسے میری تو کوئی قدر ہی نہیں ہے۔ اس کے گرد سے ہاتھ ہٹاتے وہ اسے گھورتی ناک چڑھاتے پیچھے ہونے لگی مگر وہ چوں کر اس کی جانب متوجہ ہو گیا۔ لوگ جو کہتے ہیں چاند بہت خوبصورت ہے بس اسی لیے دیکھ رہا تھا اسے، مگر یہ بات میں آج بھی کہوں گا سب سے زیادہ خوبصورت تو میرا چاند ہے۔ وہ مسکرا کر بولتے اسے لیے صوفے پر بیٹھ گیا۔ چاندنی نے اسے گھورتے ہوئے اس کے ساتھ لگی تو ارسل اس کے بالوں کی جڑوں کو سہلانے لگا تھا۔ چاند پر سے نظریں ہٹاتے اس کی نظریں اپنی بیوی کے چاند سے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ تم میری ہو، تم ساتھ ہو تو سکون ہے، تم میری روح کی طلب ہو، تم میری جان ہو۔ اس کی خوبصورت نقوش پر دہکتے لب رکھتے وہ جذب خیالوں میں بولا۔ نیند میں ڈوبی چاندنی اس کے لمس پر قسمت آئی تو وہ مسکرایا۔ کہانی کا اختتام ضرور ہے مگر یاد رکھنا تم ہی میرا چاند ہو۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھتے دلکش سی سرگوشی کر گیا۔ ہاں کہانی اختتام کو پہنچی تھی۔ وہ سبھی ایک دوسرے کے سنگ خوش تھے۔ دی اینڈ۔ چلیں جی یہ بھی ختم ہو گیا۔ بتائیے گا کیسا لگا اور اپنے ریویوز بھی ضرور دیجیے گا۔ اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔